بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم جناب پروفیسر عبدالجبار شاکر صدر جلسہ، محترم جناب ڈاکٹر احسن زمان سربراہ ادارہ تحقیقات اسلامی، برادران محترم، خواہران مکرم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے ریاست مدینہ، معاشرت و معیشت۔ ریاست مدینہ پر یہ گفتگو گزشتہ ہفتے پیش کی جانے والی گفتگو کا ایک حصہ یا تتمہ ہے۔ کچھ چیزیں جو پچھلی گفتگو میں اس موضوع پر عرض کی گئی تھیں ان کو آج دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ریاست مدینہ کے دو بڑے پہلوؤں پر بعض گزارشات پیش کرنا مقصود ہیں۔ مدینہ منورہ میں معاشرت اور اس سے متعلق چند مسائل، پھر مدینہ منورہ میں بعض انتظامی شعبہ جات، خاص طور پر وہ شعبہ جات جن کا تعلق مدینہ منورہ کی معیشت سے تھا۔ مدینہ منورہ کی قبل از ہجرت زندگی کے بارے میں مختصر طور پر اشارہ کیا گیا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا نخلستان تھا جو جزیرہ عرب کے وسیع ریگستان اور پہاڑی سلسلے کے درمیان واقع تھا۔ حجاز اور تہامہ جو مغربی عرب کے دو بڑے اہم صوبے ہیں، یہ عموماً پہاڑی اور ریگستانی علاقے پر مشتمل ہیں۔ اس پہاڑی اور ریگستانی علاقے میں جا بجا چھوٹے چھوٹے نخلستان پائے جاتے ہیں، جن میں ایک بڑا نخلستان وہ تھا جس کو بعد میں مدینۃ النبی اور دار الہجرت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں ایک طویل زمانے سے لاوے کی چٹانیں وقتاً فوقتاً پھٹتی رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے کچھ سال پہلے، غالباً 10 یا 12 سال پہلے بھی وہاں لاوے کی بعض چٹانیں پھٹی تھیں، اور آج تک ان لاوے کی چٹانوں کے اثرات مدینہ منورہ جانے والے کو نظر آتے ہیں۔ یہ لاوے کی چٹانیں وہ ہیں جن کو عربی میں لابا کہا جاتا ہے، یا تو لاوا لابے سے نکلا ہوگا یا لاوا سے ماخوذ ہوگا، اس کی مجھے تحقیق نہیں، لیکن عربی زبان میں لاوے کی ان چٹانوں کو لابا کہا جاتا ہے۔ اور ایک مشہور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے قرب جوار کو حرم قرار دیا تھا، اسی طرح میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ پھر آپ نے حرم کی جو حدود بیان فرمائیں، اس میں آپ نے فرمایا ما بین لابتئی المدینہ، مدینے کے دونوں لابوں کے درمیان کی سرزمین کو میں مقدس اور حرم قرار دیتا ہوں۔ یہ لابا کب پھٹا تھا، کب سے پھٹنا شروع ہوا، اس کے بارے میں بہت سے مورخین نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور علامہ سمہودی نے وفاء الوفا میں اس لابے کے بارے میں خاصی معلومات دی ہیں۔ لیکن اس لابے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کے قرب جوار کی زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہو گیا۔ زمین سے ایسے منرلز اور معدنیات اللہ تعالیٰ نے نیچے سے نکال کر مدینے کی سرزمین پر ڈال دیے، جس سے اس سرزمین کی پیداوار بہت زیادہ بڑھ گئی، اور آج تک مدینہ منورہ کی زمین عرب کی زمینوں میں زرخیزی میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام رکھتی ہے۔ یہ علاقہ جس کے بارے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، تقریباً 12 سے 14 میل طویل اور 8 سے 10 میل کے قریب چوڑائی رکھتا ہے۔ یہ علاقہ مختلف بستیوں پر مشتمل تھا، جن کی تعداد 20-22 کے قریب بتائی گئی ہے، اور ہر بستی میں چھوٹے چھوٹے قلعے یا گڑھیاں موجود تھیں جن کا تذکرہ مدینہ منورہ کے تمام تذکرہ نویسوں نے کیا ہے، جن کی تعداد کا اندازہ 55-56 سے لے کر 72 اور 75 تک لگایا گیا ہے۔ جس مورخ نے سب سے بڑی تعداد بیان کی ہے، انہوں نے 78 آطام کا یعنی 78 قلعوں کا ذکر کیا ہے۔
ان قلعوں کا اندازہ کرنا ہو تو ان میں سے بعض کے آثار اب بھی مدینہ منورہ میں موجود ہیں. خاص طور پر کعب بن اشرف یہودی کا قلعہ مدینہ منورہ سے مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر اب بھی موجود ہے، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان آطام کی نوعیت کیا تھی. یہ آطام چھوٹے اور بڑے قلعے تھے جن کے اندر قبیلے کا سربراہ بھی رہتا تھا، قبیلے کے اور ذمہ دار حضرات بھی رہتے تھے. بعض صورتوں میں اگر اتم بڑا ہوتا تھا تو پورا قبیلہ بھی رہتا تھا. اس کے باہر کی سرزمین جو اکثر و بیشتر باغات اور کھیتیوں پر مشتمل ہوتی تھی وہ اس قبیلے کی یا اتم میں رہنے والوں کی ملکیت ہوتی تھی. اسی اتم میں اسلحہ خانہ بھی ہوتا تھا اور ضروریات کے لیے سامان اسٹور کرنے کے مقامات بھی ہوتے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی بستیاں جو اس پورے رقبے پر پھیلی ہوئی تھیں، ان سب کا نام بعد میں مدینہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام کہلایا. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں پر مشتمل تھیں، اور ایک گاؤں کا نام ان میں یثرب بھی تھا جو مرکزی حیثیت بھی رکھتا تھا جغرافیائی اعتبار سے اور بڑا بھی تھا، اس لیے اس پورے علاقے کو بھی عام بول چال میں یثرب کہا جاتا تھا. عرب کے بارے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، دو طرح کے لوگ ملتے ہیں. عرب کی آبادی میں ایک طبقہ وہ تھا جس کو قدیم عربی ادب اور شعر و نثر میں اہل المدر کہا گیا ہے، جس کا لفظی ترجمہ ہے اینٹوں والے. اینٹوں والوں سے مراد وہ عرب لوگ ہیں جو سیٹلڈ بستیوں میں آباد تھے، مثلا مکہ مکرمہ، طائف، مدینہ منورہ، خیبر، فدق. یہ لوگ اہل المدر کہلاتے تھے جو باقاعدہ بستیاں بسا کر رہتے تھے. ان بستیوں کے نام تھے، شہر تھے، اور وہاں تمدن کی سطح کے لحاظ سے ضروریات زندگی بھی موجود تھیں. اس کے برعکس آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ تھا جس کو اہل الوبر کہا جاتا تھا، جس کے لفظی معنی اون والے. اون والے سے مراد خیموں میں رہنے والے وہ خانہ بدوش لوگ ہیں جو اونٹ کے بالوں سے، اونٹ کی کھال پر اگنے والے اون سے خیمے بناتے تھے. یہ وہ خیمے ہوتے تھے جو موسم کی شدت سے بھی محفوظ رکھتے تھے. یا تو اونٹ کی کھال میں کوئی ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہے کہ وہ گرمی اور سردی کو اپنے اندر سمو لیتی ہوگی، یا کسی وجہ سے اونٹ کی کھال اور اونٹ کے اون سے خیمے بنائے جاتے تھے. عمدہ قسم کے خیمے عمدہ اونٹ کی عمدہ کھال سے بنائے جاتے تھے. اور جب خاص طور پر کسی بڑے محترم انسان کے لیے یا کسی معزز انسان کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا، اس کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے اقیمت علیہ قبۃ من ادم، سرخ کھال کا ایک خوبصورت قبہ اس کے لیے لگایا گیا. یہ بھی اونٹ کی کھال سے بنایا جاتا تھا. یہ لوگ اہل وبر کہلاتے تھے. اہل وبر میں کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو یوں تو خانہ بدوش تھے، لیکن ان کا علاقہ متعین تھا، متعین علاقے میں خانہ بدوشی کرتے تھے، اور جہاں پانی کے ذخائر دستیاب ہوتے تھے وہاں جا کر بس جاتے تھے، اور جب پانی کے ذخائر ختم ہو جاتے تھے تو کسی اور جگہ چلے جایا کرتے تھے. کچھ تھوڑے سے لوگ وہ بھی تھے جن کا علاقہ بھی متعین نہیں تھا اور وہ پورے جزیرہ عرب میں پھرتے رہتے تھے. ان میں سے بعض قبائل وقتاً فوقتاً شام اور عراق میں بھی جا کے آباد ہوئے. چنانچہ شام اور عراق میں آج تک عربی النسل قبائل اور آبادیاں موجود ہیں اور ان کے اثرات بھی موجود ہیں. یہ سب اہل الوبر کہلاتے تھے. مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا شمار اہل المدر میں تھا، جہاں باقاعدہ سیٹلڈ آبادیاں تھیں، اور وہ آبادیاں کئی سو سال سے وہاں قیام پذیر تھیں. عرب کے پورے معاشرے کی طرح مدینہ منورہ کا معاشرہ بھی قبائلی تھا. اگرچہ قبائلیت کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے معاشرے میں شہری اور تمدنی مظاہر بھی پائے جاتے تھے. قبائل اس انداز سے مل جل کر رہتے تھے کہ ان میں آپس میں شادیاں بھی ہو رہی تھیں، آپس میں تعلقات اور لین دین بھی تھے، لیکن وہ الگ الگ قبیلوں کے طور پر بھی منظم اور منفرد طور پر معلوم اور متعین تھے.
عربی زبان میں قبیلے کے علاوہ بعض اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس لیے اردو مترجمین ہر لفظ کا ترجمہ قبیلہ کر دیتے ہیں، جس سے بعض اوقات سمجھنے میں دقت ہوتی ہے کہ قبیلہ اور قبیلے کے ذیلی تقسیموں میں کیا فرق ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں قبیلہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے، قبیلہ قریش بھی کہا جاتا ہے، قبیلہ مضر بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ سب قبیلے نہیں کہلاتے تھے۔ قبیلے سے مراد وہ بڑا گروپ تھا جو عموماً 5,000، 10,000، 15,000 کی آبادی پر مشتمل ہوتا تھا، اور جو کسی ایک بڑے جد امجد کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے اس کے نام سے مشہور ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک قریش ایک قبیلے کے طور پر معلوم اور متعین تھے۔ خاص طور پر عرب کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں قریش کا اپنا ایک وجود، ایک الگ تشخص اور ایک الگ شناخت موجود تھی۔ یہ سب کے سب فہر ابن مالک کی اولاد میں تھے، اور فہر ابن مالک ہی کا لقب قریش بتایا جاتا ہے۔ ان کے اولاد میں ہونے کی وجہ سے یہ آپس میں مختلف ذیلی قبائل میں تقسیم ہونے کے باوجود باہر والوں کی حد تک ایک شناخت اور ایک نام رکھتے تھے۔ قبیلے کے بعد اس کی دوسری تقسیم عشیرہ کے لحاظ سے ہوتی تھی، جو عموماً 1,000، 2,000 سے 3,000 افراد تک مشتمل ہوتی تھی۔ ایک بڑے قبیلے کے مختلف خاندان جو کسی جد امجد کی اولاد میں ہوں، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش میں وہ لوگ جو قصی کی اولاد میں تھے یا قصی کے بیٹوں کی اولاد میں تھے، وہ الگ الگ عشیرہ کے طور پر مشہور و معلوم تھے۔ عشیرہ کے بعد ایک بطن ہوتا تھا جو بعض صورتوں میں ایک دادا کی اولاد یا ایک پردادا کی اولاد کو کہا جاتا تھا۔ بنی ہاشم ایک بطن تھا جو قریش کے بہت سے بطون میں سے ایک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب ہاشم ابن عبد مناف اپنی غیر معمولی شہرت، غیر معمولی شخصیت اور غیر معمولی احترام کی وجہ سے ایک بطن کے جد امجد قرار پائے، اگرچہ وہ بہت کم سنی میں انتقال فرما گئے، غالباً 27-28 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کم سنی کے باوجود انہوں نے اپنی شہرت اور نیک نامی جزیرہ عرب میں اور جزیرہ عرب کے باہر اس طرح قائم کر دی تھی کہ ان کے نام سے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن یعنی قبیلہ قریش کی ذیلی شاخ بنی ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ پھر بطن میں چھوٹے چھوٹے خاندان یا اسرہ ہوتے تھے جو ایک باپ کی اولاد یا ایک دادا کی اولاد پر مشتمل ہوتے تھے۔ بنی ہاشم میں آپ نے سنا ہوگا کہ بنی عبد المطلب، بنی المطلب اور یہ سارے کے سارے مختلف خاندان اور برادریاں تھیں جن کے آپس میں اسی طرح گرم و سرد تعلقات چلتے رہتے تھے جیسے ہر انسانی معاشرے میں چلتے ہیں۔ لیکن عرب کے قبائل میں ایک خاص بات تھی کہ ہر شخص میں قبیلے سے وابستگی، اپنے بطن اور عشیرہ سے غیر معمولی محبت اور تعلق، اور غمی اور خوشی میں ان کا پوری طرح ساتھ دینا اور ہر مشکل مرحلے میں ان کی مدد کرنا، یہ جذبہ بدرجہ عتم پایا جاتا تھا۔ یہ بات کہ دو بھائیوں میں آپس میں منافست ہو یا ایک دادا کی اولاد میں دو خاندانوں میں آپس میں ایک دوسرے سے مسابقت ہو، یہ نہ کوئی انہونی بات ہے، نہ بری بات ہے، نہ اس میں کوئی قباحت ہے۔ اس طرح کی بعض منافستیں خاندان بنی ہاشم میں بھی اور بطن بنی ہاشم میں بھی اور دوسرے عشیروں اور قبیلوں میں پائی جاتی تھی، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ بعض مغربی مصنفین نے اسلام کے بعد کی تاریخ کو ایک مفروضہ اور خود ساختہ منافست کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کی ہے اور تاریخ کے بہت سے واقعات کی غلط اور بے بنیاد تعبیریں کر دیں۔ اس لیے یہ بات پہلے دن سے واضح رہنی چاہیے کہ اگر کسی مرحلے پر دو بھائیوں میں آپس میں مسابقت رہی ہو یا دو خاندانوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ رہا ہو تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ ہر انسانی معاشرے میں ہوتی ہے۔ اور اچھائی کی خاطر اگر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہو
کسی نیک کام میں ایک دوسرے مسابقت ہو تو یہ قرآن پاک کی نظر میں پسندیدہ چیز ہے اور قرآن پاک کی نظر میں مطلوب ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایسے ہی نیک کاموں میں مقابلہ کرنے والوں کو ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کی آبادیوں میں بھی اسی طرح کے قبائل، عشائر، بطون اور خاندان اور برادریاں موجود تھے، جن کو ہم اوس اور خزرج کہتے ہیں۔ اس کی نوعیت وہی تھی جو مکہ مکرمہ کے حوالے سے قریش کی تھی کہ اوس بہت بڑے قبائل کا، بڑے بڑے چند قبائل کا ایک مجموعہ تھا جن کے نام تذکرہ نویسوں نے محفوظ رکھے ہیں۔ ان میں سے بعض کے نام میثاق مدینہ میں بھی آئے ہیں۔ اوس کے بہت سے قبائل پہلے دن سے میثاق مدینہ میں شامل تھے۔ کچھ قبائل جن کی تعداد غالباً 4 تھی، پہلے مرحلے پر میثاق مدینہ میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ کئی سال کے بعد جا کر میثاق مدینہ کے فریق بنے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اوس جس کو کہتے ہیں وہ چند مجموعہ قبائل تھا، بڑے قبائل کا مجموعہ تھا، جن میں عشائر بھی تھے، عشائر کے ساتھ ساتھ بطون بھی تھے، اور بطون کے بعد پھر الگ الگ خاندان اور فیملیاں بھی تھیں۔ سیرت کی کتابوں میں ان میں سے سب کے نام ملتے ہیں، اور یہ سمجھنے اور جاننے میں بہت وقت لگانا پڑتا ہے کہ کس خاندان کا تعلق کس بطن سے، کس بطن کا تعلق کس عشیرے سے، اور کس عشیرے کا تعلق کس قبیلے سے تھا۔ علامہ نور الدین سمہودی نے وفاء الوفا میں بہت قیمتی معلومات ان سب آبادیوں کے بارے میں دی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مدینے میں کون کون سی آبادیاں قیام پذیر تھیں، بستیوں کے نام کیا تھے، ان کی کھیتیوں اور باغات کی حدود کیا تھیں، ان کے باغات میں کیا چیز کاشت کی جاتی تھی، کھجوریں ہوتی تھیں تو کس قسم اور کس سطح کی کھجوریں تھیں، کون شخص اپنی کھجوروں کو کیسے فروخت کرتا تھا، کس بازار میں لے جا کر بیچتا تھا۔ اس طرح کی معلومات انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر آطام کی انہوں نے تفصیل دی ہے، اور ہجرت کے وقت جو 70 یا 78 یا 72 آطام تھے، ان میں سے جن جن کی تفصیلات علامہ سمہودی کو مل سکیں انہوں نے وہ بیان کی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو ہر بستی میں، ہر قبیلے میں، ہر عشیرے میں اور ہر گاؤں میں مسلمانوں کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ اوس اور خزرج دونوں گروپوں کے قبائل میں کوئی بطن ایسا نہیں تھا، ابن ہشام نے بطن کی تشریح کی ہے، کوئی بطن ایسا نہیں تھا جس میں کافی تعداد میں خاندان اور افراد مسلمان نہ ہو گئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے 1-1.5 سال کے اندر اندر مدینہ منورہ میں 9 مسجدیں قائم ہو گئیں جو مسجد نبوی کے علاوہ تھیں۔ ظاہر ہے اگر مدینہ منورہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے کا فاصلہ 12-13 میل ہو اور چوڑائی میں 8-10 میل کے قریب ہو تو وہاں رہنے والوں کے لیے 5 وقت مسجد نبوی میں حاضری ممکن نہیں تھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اور صحت مبارک چند لمحوں کے لیے بہت بہتر ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر مسجد نبوی میں بھی دیکھا اور صحابہ خوش ہوئے، تو عام طور پر لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ اب صحت اچھی ہو رہی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے گھر چلا جاؤں، میں کئی دن سے اپنے گھر نہیں گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مکان، ان کی مکہ مکرمہ سے جو بیگم ساتھ آئی تھیں ان کا مکان تو مدینہ شریف میں تھا، مسجد نبوی کے قریب تھا۔ انہوں نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد ایک اور شادی کی تھی جو خارجہ بنت زید زوجہ مطہرہ کا نام تھا۔ ان کا مکان مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، قباء کے قریب ایک بستی تھی عوالی میں چھوٹا سا گاؤں تھا سنح، وہاں وہ رہتے تھے۔ انہوں نے وہاں جانے کی اجازت مانگی۔ یہ جگہ مسجد نبوی سے کوئی 3.5 یا 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس طرح سے مختلف صحابہ کرام مختلف جگہ قیام پذیر تھے اور ہر جگہ ایک نہ ایک مسجد موجود تھی۔ ان 9 مسجدوں کی تعداد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 8 سالہ مکی زندگی میں غزوہ بدر کے بعد سے لے کر اور تشریف لے جانے تک اضافہ ہوا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں 40 مسجدوں کا تذکرہ مورخین اور سیرت نگاروں نے کیا ہے۔ مدینہ منورہ کی آبادی میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا جس کے 2 اسباب تھے۔
ایک بڑا سبب تو یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے کئی سو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ان کی تعداد کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا بڑا دشوار ہے، لیکن ان کی تعداد چند سو ضرور تھی. یہ سب حضرات اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئے اور مدینہ منورہ کی مختلف بستیوں میں اور گاؤں میں انہوں نے سکونت اختیار فرمائی. پھر دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مختلف قبائل میں جو لوگ اکا دکا مسلمان ہوتے تھے ان کے بارے میں ہدایت یہ تھی کہ وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ جائیں. فتح مکہ سے پہلے تک ہجرت لازمی تھی اور ہر نئے مسلمان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائے. اس دور کی اکثر آیات میں الذین آمنوا وہاجروا، الذین آمنوا وجاہدوا وہاجروا، ہاجروا وجاہدوا، ایمان، ہجرت، جہاد، ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ایک ساتھ ملتا ہے. جہاد میں تو ہر مسلمان حصہ لیتا تھا. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جہاد جیسی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ہو اور کوئی مسلمان پیچھے رہے. لیکن ہجرت میں کچھ حضرات ایسے تھے جن کو شرکت کا موقع نہیں مل سکا، یا تو ان کے معاملات ایسے تھے، مسائل ایسے درپیش تھے کہ وہ ہجرت کر کے نہیں آ سکے، یا کسی اور وجہ سے ان کو ہجرت کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن جن جن کو موقع ملتا گیا وہ ہجرت کرتے گئے اور مدینہ منورہ آتے گئے. مدینہ منورہ کی آبادی میں بھی اضافہ ہوتا گیا. علامہ سمہودی نے مدینہ منورہ کے جغرافیہ سے بھی بحث کی ہے اور کون سا خاندان یا عشیرہ کس علاقے میں رہتا تھا اس علاقے کی بھی نشاندہی کی ہے. ان علاقوں کو خطہ، جس کی جمع خطت ہے، کہا جاتا تھا. ہر عشیرے کے خطت کہاں کہاں واقع تھے اس کی بھی نشاندہی کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ بعض عشائر اپنے خطے تبدیل کرتے رہتے تھے مختلف اسباب کی بنا پر. کسی ایک خطے کے باشندوں کی زمین ایک جگہ ہے، انہوں نے اس کو فروخت کر کے زیادہ بہتر زمین دوسری جگہ خرید لی تو پورا عشیرہ وہاں منتقل ہو گیا. ایک اتم کسی وجہ سے خالی ہو گیا، وہ ایک قبیلے نے خرید لیا تو اس قبیلے کا ایک بطن یا سارا عشیرہ وہاں منتقل ہو گیا. ان اسباب کی وجہ سے عشیروں کے خطط منتقل ہوتے رہتے تھے اور رقبے آپس میں تبدیل کیے جانے کی ایک روایت مدینہ منورہ میں موجود تھی. عشائر کے بارے میں بہت سے لوگوں نے معلومات جمع کی ہیں، جن میں ابن سعد کا نام بڑا نمایاں ہے. ابن سعد نے عشائر کے بارے میں جو معلومات جمع کی ہیں وہ دوسرے سیرت نگاروں کی بنسبت زیادہ مستند قرار دی جاتی ہیں، اس لیے کہ ابن سعد نے اور ان کے استاد واقدی نے حضرت عمر فاروق کے زمانے کے مرتب کردہ دیوان کی دستاویزات کا خود مشاہدہ کیا تھا، اور دیوان میں جن لوگوں کی تنخواہیں مقرر ہوئی تھیں وہ قبائل اور عشائر کی بنیاد پہ مقرر ہوئی تھیں. پہلے قبیلہ بنی ہاشم یا عشیرہ بنی ہاشم، پھر ایک ایک کر کے بقیہ خاندان اور قبائل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریبی رشتہ داری رکھتا تھا اتنے اس ترتیب کے لحاظ سے ان کے نام لکھے گئے. اس لیے وہ نام انتہائی مستند ترین تھے اور اس میں عشائر اور قبائل کے بارے میں جو معلومات دی گئی تھی وہ بہت صحت اور ایکوریسی کے ساتھ دی گئی تھی. چونکہ یہ معلومات ابن سعد اور واقدی کو حاصل تھیں اس لیے ابن سعد نے جو معلومات دی ہیں وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ مستند مانی جاتی ہیں. ابن سعد نے اس پر بھی تفصیل سے معلومات جمع کی ہیں کہ جو عشائر بعد میں ختم ہو گئے وہ کون کون سے تھے اور ان کے اسباب کیا تھے. اگرچہ براہ راست یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن مدینہ منورہ کے بہت سے عشائر، خاص طور پر انصاری عشائر، مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے اور مدینہ منورہ سے ان کی آبادیاں ختم ہو گئیں. یہ وہ چیز ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں اشارہ فرمایا تھا. اس کو پیشن گوئی بھی سمجھا جا سکتا ہے. آپ نے مہاجرین سے خطاب کر کے فرمایا تھا اپنے آخری ایام میں کہ میں انصار کے بارے میں تمہیں نیک سلوک اور احسان کی نصیحت کرتا ہوں. دنیا کی آبادیاں بڑھتی جائیں گی، انصار کی آبادیاں کم ہوتی جائیں گی، اس لیے انصار کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا اور میرے ساتھ انہوں نے جو نیکی کی ہے اس کا پورا پورا اجر دینے کی کوشش کرنا. غالباً اس پیشن گوئی کی وجہ سے، بلکہ یقیناً اس پیشن گوئی کی وجہ سے
انصار کے بہت سے عشائر ایک ایک کر کے ختم ہوتے گئے. یا تو ان میں سے بہت سے لوگ نوجوانی میں جہاد میں چلے گئے، وہاں شہید ہو گئے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جہاد میں شریک ہونے کے لیے کسی دور کے علاقے میں گئے، پھر وہیں جا کے بس گئے. کچھ لوگوں کی اولاد یہاں سے چھوڑ کے چلی گئی. اس طرح سے ایک ایک کر کے ان کے بہت سے عشائر ختم ہو گئے. ان کا تذکرہ اب صرف تاریخ میں ملتا ہے، لیکن مدینہ منورہ میں دوسروں کی آبادیاں بدستور بڑھتی گئیں، اس میں اضافہ بھی ہوتا گیا، اور کوئی مرحلہ ایسا نہیں آیا کہ مدینہ منورہ ایک بہت آباد، بہت زیادہ زندگی سے بھرپور شہر نہ رہا ہو، اور دنیا بھر سے مسلمانوں کا رجوع اس کی طرف نہ رہا ہو. مدینہ منورہ کی حدود غالباً میں کل پرسوں عرض کر چکا ہوں، ایک طرف جبل احد سے لے کر دوسری طرف جبل عیر تک تھیں، اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کا فاصلہ 12-13 میل سے 14 میل کے درمیان ہے. موجودہ مدینہ منورہ کا جو ایئرپورٹ ہے اس سے نکلتے ہی جبل عیر آ جاتا ہے. جبل عیر کے فوراً بعد مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ ہے. جبل عیر سے اگر سیدھے چلتے چاہے تو 14 یا 13 میل کے فاصلے پر جبل احد آتا ہے. یہ لمبائی میں مدینہ منورہ کی حدود ہے. چوڑائی میں حدود دونوں لابوں کے درمیان ہیں، جن کا فاصلہ کہیں 8 میل، کہیں 10 میل، کہیں 12 میل کے لگ بھگ ہے. اس کے درمیان کا علاقہ مدینہ منورہ کہلاتا تھا. یہ رحلت شتاء و صیف کے راستے پر تھا. مکہ مکرمہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جو راستہ قریش کے تجارتی کاروانوں کا شام جایا کرتا تھا وہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا تھا. مدینہ منورہ بحر قلزم کے ساحل سے 70 میل کے فاصلے پر ہے، اور 70 میل کوئی ایسا فاصلہ اس زمانے میں بھی نہیں تھا کہ جس میں گزرنے والے قافلوں اور کاروانوں پر نظر نہ رکھی جا سکے. مدینہ منورہ میں یہ جو چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، ان کی تعداد کا اندازہ 20-22 کے قریب ہے. آتام کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، 78 کے قریب آتام کا ذکر بعض سیرت نگاروں نے کیا ہے. لیکن ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ یہ 78 کے 78 آتام ہجرت سے پہلے کے بنے ہوئے تھے. ہجرت کے بعد کوئی نیا اتم مدینہ منورہ میں نہیں بنا. اس کے اسباب کیا ہیں؟ غالباً اس کا سب سے بڑا سبب تو وہ امن و امان اور سکون ہے جو مدینہ منورہ کے لوگوں کو حاصل ہوا. اتم بنانے کا بڑا مقصد دفاع اور حفاظت بھی ہوتا تھا. مدینہ منورہ جب اسلام کا مرکز بن گیا، دارالہجرت قرار پایا، تو وہاں امن و سکون کی ایک ایسی فضا قائم ہوئی جو آج تک قائم ہے. پھر کسی شخص کو اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے قلعے اور گڑھیاں بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. اس لیے مدینہ منورہ کے آتام میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. آج سے کوئی 25-30 سال پہلے، 29 سال پہلے جامعۃ الملک سعود کا ایک رسالہ ہے، اس میں مدینہ منورہ کے آتام کے بارے میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جو بڑی تحقیق سے لکھا گیا تھا. غالباً ادارت اقاض اسلامی کے کتب خانے میں وہ رسالہ موجود ہے، جس میں وہ ساری تفصیل ہے، اور بعض آتام کی تصویریں بھی دی گئی تھیں. اس وقت جو آتام موجود ہیں جن کے آثار پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات موجود تھیں. یہ وہ محل وقوع تھا جس میں انصار کے بہت سے قبائل آباد تھے، یہودیوں کے بھی بہت سے قبائل آباد تھے. یہودیوں کے عموماً 3 قبائل سے تو ہم سب واقف ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. لیکن اس کے علاوہ بھی یہودیوں کے چھوٹے چھوٹے قبائل موجود تھے. بعض عرب قبائل میں بھی یہودی موجود تھے. اوس و خزرج کے بعض خاندانوں میں یہ دستور اور روایت کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی کہ جب کوئی شخص منت مانتا تھا یا کسی ماں کا کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا تو وہ منت مانتی تھی کہ اگر بچے کو صحت ہو گئی تو میں اس کو یہودیوں کے مدراس میں بھیج دوں گی. تو مائیں اپنے بچوں کو صحت یاب ہونے کے بعد یہودیوں کے مدراس میں بھیج دیا کرتی تھیں، جہاں وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور بہت سی صورتوں میں یہودی بھی ہو جایا کرتے تھے. اور چونکہ یہودیوں کے لیے خاصا احترام مدینہ منورہ میں پایا جاتا تھا، یہودیوں کے علم اور مذہبی پس منظر کی وجہ سے، اس لیے ماں باپ اس کو کوئی خاص برا نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے بچے یہودیت اختیار کر لیں. اس لیے ہوتے ہوتے بہت سے خاندانوں میں یہودیوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہودیوں کے اتنے گہرے اثر رسوخ کے باوجود
اور اس کے باوجود کہ یہودی ہمیشہ سے توحید کے قائل رہے ہیں اور یہودیوں میں کبھی بھی شرک اس انداز کا پیدا نہیں ہوا کہ بت پرستی یا بت پرستی کے مظاہر ان میں جنم لیتے، اس کے باوجود مدینہ منورہ کی آبادیوں میں بت پرستی کم نہیں ہوئی۔ ہر قبیلے کا بت اسی طرح تھا جیسے باقی عرب میں ہر بڑے خاندان نے اپنے ہاں ایک بت رکھا ہوا تھا۔ کچھ دیویاں تھیں جن کو خاص خاص قبائل پوجتے تھے، ان دیویوں کے مجسمے گھروں میں رکھے جاتے تھے۔ حضرت عمر ابن الجموح جو مشہور صحابی تھے، ان کے بت اور دیوتا کا قصہ ابن ہشام نے اور تقریباً تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ روزانہ ان کے بت جس کو وہ بہت صاف ستھرا کر کے رکھتے تھے، گندگی سے ملوث کر دیا کرتے تھے۔ جب وہ آ کے دیکھتے تھے غصہ ہوتے تھے، اس کو دھو دھلا کے صاف کرتے تھے، خوشبو لگا کے رکھتے تھے۔ پھر وہ نوجوان رات کو آ کے اسے گندگی سے ملوث کر جاتے تھے، پھر وہ غصے میں آ کے اس کو دھوتے تھے، صاف کرتے تھے، پوچھتے تھے یہ حرکت کس نے کی ہے۔ جب 4-5 مرتبہ ایسا ہوا تو ایک دن ان کو غصہ آیا، انہوں نے اپنی تلوار اس بت کے قریب رکھ دی اور کہا تجھ میں اگر اپنے دفاع کی صلاحیت ہے تو اپنا دفاع خود کر لینا۔ اس رات کو وہ نوجوان آئے، ان کے بت کو اٹھایا اور مدینے سے باہر جا کے کسی گندگی میں پھینک آئے۔ جب وہ تلاش کرتے ہوئے نکلے، اس وقت ان کا دل اللہ نے کھول دیا۔ یہ بات جو پہلے ان کے ذہن میں نہیں آئی تھی، اس دن آ گئی کہ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو ہمارا دفاع کیا کرے گا۔ اور وہ سیدھے گئے حضرت مصعب ابن عمیر کے پاس، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مبلغ کے طور پہ بھیجے گئے تھے، اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ منات جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، واللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، یہ منات قبائل مدینہ منورہ کی دیوی تھی اور اسی کے بت مدینہ منورہ کے مختلف خاندانوں اور گھروں میں پائے جاتے تھے۔ لیکن بت پرستی کے ساتھ ساتھ جس طرح مکہ مکرمہ میں حنفاء تھے، توحید پر عمل رکھنے والے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے، شرک سے بیزار، مکارم اخلاق پر کاربند رہنے کے خواہاں حنفاء مدینہ منورہ میں بھی پائے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں کئی لوگ ایسے تھے جو حنفاء کے لقب سے مشہور تھے، جن میں ایک بڑا نام تو انہی سوید ابن صامت کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے جواب میں ایک صحیفہ حکمت لقمان پڑھ کے سنایا۔ وہ بھی ان لوگوں میں تھے جو حنفاء کہلاتے تھے۔ جو حضرات بیعت عقبہ میں شریک تھے، ان میں سے 2 شخصیتیں ایسی تھیں جو پہلے سے بت پرستی سے تائب اور حنیف کہلاتی تھیں، اسد ابن زرارہ اور ابو الحیثم ابن تیہان۔ یہ دونوں حضرات بیعت عقبہ میں بھی شامل تھے اور مدینہ منورہ میں پہلے سے ان کی شہرت بت پرستی سے مجتنب، توحید پر کاربند اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروں کی تھی۔ یہ تینوں حضرات اسلام لائے، مسلمانوں میں صف اول کی شخصیت قرار پائے۔ حضور علیہ السلام نے جو 12 نقبہ مقرر کیے تھے، ان میں سے 2 ان نقبہ میں بھی شامل تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مسجد نبوی قائم فرمائی، اس کی تعمیر فرمائی، مواخات کے ذریعے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے سے وابستہ قرار دیا، اور منشور مدینہ یا دستور مدینہ مرتب فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مدینہ منورہ کے مقامی نظم و نسق پر بھی توجہ دی، ٹاؤن پلاننگ کے بارے میں بعض ہدایات دیں۔ مدینہ منورہ میں یقیناً تیزی کے ساتھ آبادی میں اضافہ ہوا تو تعمیرات میں بھی اضافہ ہوا۔ مکہ مکرمہ سے آنے والے بہت سے حضرات نے وہاں زمینیں خریدیں، زمینیں خرید کر اپنے مکانات بنائے، چھوٹے مکان بھی بنائے گئے، بڑے مکان بھی بنائے گئے، اور بعض صورتوں میں یہ بھی ضرورت پیش آئی کہ مکانات کے نقشے اس طرح سے بنائے جائیں کہ مدینہ منورہ کی آبادی کے لیے کوئی پریشانی یا مشکل کا ذریعہ نہ ہو۔ چنانچہ گلیاں کیسی بنائی جائیں، مکانوں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھا جائے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات جاری فرمائیں۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گلی میں کم از کم 7 ہاتھ کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے۔ گلی کے ایک مکان اور دوسرے مکان کے درمیان اگر 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے تو 7
ہاتھ سے مراد 10.5 فٹ کے قریب لمبی گلی ہونی چاہیے۔ ظاہر اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، مدینہ منورہ میں تانگے بھی نہیں چلتے تھے، لوگ سواریوں پر سوار ہو کے جایا کرتے تھے، اور اتنے فاصلے میں 2 سواریوں کا آمنے سامنے سے گزر جانا آسانی کے ساتھ ممکن ہے۔ اگر اس سے کوئی سبق ملتا ہو تو سبق یہ ہے کہ گلیوں اور سڑکوں میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ آمنے سامنے کے رخ سے آنے والی 2 گاڑیاں بیک وقت گزر سکیں۔ مہاجرین کی آمد کا سلسلہ فتح مکہ تک جاری رہا، اس لیے کہ فتح مکہ تک ہجرت لازمی تھی، ان کی آباد کاری بھی ہوتی رہی، ان کی آبادی کے لیے مکانات اور دوسری تعمیرات کی ضرورت بھی پیش آئی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی اور عالی شان عمارتوں کی تعمیر کی حوصلہ شکنی فرمائی۔ بعض صحابہ جو بڑے اصحاب ثروت میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے تھے، انہوں نے اپنے لیے بڑے مکان بنائے تو حضور نے اس کو ناپسند فرمایا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو حضور کے رشتے میں ماموں بھی ہوتے تھے، مکہ مکرمہ کے متمول لوگوں میں سے تھے، انہوں نے ایک بڑا مکان بنانا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، اور جب حضور کی ناپسندیدگی کی اطلاع ان کو ملی تو انہوں نے مکان کا وہ حصہ گرا دیا جس کو دیکھ کر حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ شہر میں تیزی سے آبادی پھیل رہی تھی، بہت سے لوگ جو شہر میں آ کے بس رہے تھے وہ وسائل نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس اتنے امکانات نہیں تھے کہ بڑی بڑی تعمیرات کر سکیں، اس لیے ایک ایسی رو یا ایک ایسی مسابقت کے پیدا ہونے کا امکان تھا جس میں اصحاب ثروت لوگ بڑے بڑے مکانات بنانے لگیں، تو مدینہ منورہ میں جگہ کی قلت کی وجہ سے نئے آنے والوں کے لیے مکانات کی تعمیر مشکل ہو سکتی تھی، اس لیے حضور نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی۔ لیکن کشادہ اور آرام دہ مکان کی آپ نے تعریف فرمائی، اور ایک حدیث میں آپ نے ایک مکان کی ضروریات کی نشاندہی بھی فرمائی کہ ایک مکان میں کیا ہونا چاہیے۔ آدمی کے اپنے رہنے کے لیے ایک کمرہ، اس کے بچوں کے رہنے کے لیے ایک کمرہ، مہمانوں کے لیے ایک کمرہ، ملازم اور خادم کے رہنے کے لیے ایک کمرہ، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بناتا ہے تو اس کو پسند نہیں فرمایا گیا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ جو ناگزیر ضروریات ہیں ان کا بندوبست مکان میں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ بڑے بڑے مکانات بنانا اور غیر ضروری طور پہ شان و شوکت کا اظہار کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کے قبائل میں اسلام سے پہلے سے بعض تعلقات دوستی کے چلے آ رہے تھے، بعض تعلقات دشمنی کے چلے آ رہے تھے، بعض اچھے طور طریقے تھے، بعض ناپسندیدہ طور طریقے تھے۔ جو طور طریقے ناپسندیدہ تھے، دشمنیاں تھیں، آپس میں کھچاؤ یا تعلقات میں خرابی تھی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے مٹایا، ان عصبیتوں کو ختم کیا، اور اگر کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ کوئی قبل اسلام کی عصبیت نے سر اٹھایا تو آپ نے اسی وقت اس رویے کو ختم کر دیا اور صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی۔ اس طرح کے مواقع پیدا کرنے کے لیے منافقین ہر وقت آمادہ رہتے تھے، تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ وہ پرانی عصبیت کو کھڑا کر کے اور مسلمانوں کے اس اتحاد کو کمزور کر سکیں۔ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے، سخت گرمی کا زمانہ تھا، ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا، وہاں ایک کنویں پر لوگ پانی بھر رہے تھے، رش بہت تھا، گرمی کا زمانہ تھا، لوگ ترتیب سے کھڑے ہوئے تھے، صف بنا کر لائن سے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے ایک ملازم تھے جہجہ ابن عمر الغفاری، ان کے پیچھے ایک انصاری صحابی جو بڑے با احترام اور قبیلے کے سردار تھے وہ ان سے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ جب لائن میں حضرت عمر فاروق کے ملازم جہجہ ابن عمر الغفاری کا نمبر آیا تو یہ انصاری صحابی یا تو خیال نہیں کیا یا جلدی میں ایک دم آگے بڑھے اور ڈول کی رسی اپنے ہاتھ میں لی۔ حضرت عمر فاروق کا غلام بھی حضرت عمر فاروق کا غلام تھا، انہوں نے کوہنی سے ان کو پیچھے کیا اور کہا کہ میرا نمبر ہے، اور رسی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ شاید اس کے لیے تیار نہیں تھے، جب انہوں نے ان کو ایلبو آؤٹ کیا، کوہنی سے اشارہ کیا تو وہ شاید گر گئے۔ اس پر بعض انصاری نوجوان جو وہاں موجود تھے انہوں نے خفگی کا اظہار کیا کہ ہمارے سردار کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ اس موقع پر عبداللہ ابن ابی بھی وہاں کھڑا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا اور کھلاؤ ان کو، میں پہلے کہتا تھا کہ تمہارا کھائیں گے اور تمہیں بھی غرائیں گے، اس طرح سے کوئی بات اس نے کہی۔ اس کے یہ کہنے کی وجہ سے ان انصاری صحابی کی حمایت میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، اور کچھ مہاجرین حضرت عمر فاروق کے ملازم کی حمایت میں کھڑے ہو گئے کہ ہمارے آدمی کو کمزور دیکھ کے
اس کو خلاف زیادتی کی ہے، جیسے اس طرح کے مواقع پہ ہوتا ہے، گرمی بھی ہے، پیاس بھی ہے، سفر کی تکان بھی ہے، ایسے موقع پہ انسان کو غصہ جلدی آتا ہے۔ ابھی یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی کہ عبداللہ ابن ابی نے اس منظر کو دیکھا تو شاید خوش ہوا، اس نے کہا کہ یہ یہاں تو موقع نہیں ہے، مدینے جب جائیں گے تو وہاں ہم ان سے نمٹ لیں گے، اور اس نے کہا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم میں سے عزت والا ذلت والوں کو نکال باہر کرے گا۔ ایک ننھے صحابی تھے کم سن جو یہ بات سن رہے تھے، غالباً زید بن ارقم ان کا نام تھا، انہوں نے جا کر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انصاری صحابہ کو بلایا اور یہ کہا کہ شاید اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، تھوڑا بہت کچھ ہوگا، ختم ہو گیا، اور باپ بچے کی بات پہ نہ جائیں۔ اور پھر انصاری صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی اسلام سے پہلے بڑا سرداری کا مقام رکھتا تھا، اس کی بادشاہت کی تیاری ہو رہی تھی، اس طرح کی باتوں پہ اگر کوئی بات اس کی زبان سے نکل جائے تو آپ محسوس نہ فرمائیں، خود جا کے ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں کسی نے عبداللہ ابن ابی کو بتایا کہ تمہاری یہ بات حضور تک نقل ہو گئی ہے، تو وہ سیدھا آپ کی محفل میں پہنچا اور جا کے بہت غصے کا اظہار کیا کہ آپ میرا لحاظ نہیں کرتے ہیں، بچوں کی باتوں پر آپ میرے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں، اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اور سخت کلامی کے ساتھ اپنی بات اس نے کہی۔ حضور سن کے خاموش ہو گئے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر میں پھر حضور نے محسوس کیا کہ اب یہاں یہ اختلاف ہو گیا ہے تو یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، جلدی روانگی اور کوچ کا اعلان کر دینا چاہیے، تو آپ نے فوراً کوچ کا اعلان کر دیا۔ مقصد غالباً یہ تھا کہ لوگ سفر کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے، اپنا اپنا سامان سمیٹیں گے، اور اختلاف اور اس جھگڑے سے لوگوں کی توجہ بڑھ جائے گی۔ چنانچہ یہی ہوا، صحابہ روانہ ہو گئے، اور حضور کا یہ وقت عام طور سے کوچ کرنے کا نہیں تھا۔ کئی صحابہ نے پوچھا کہ اچانک یہ کوچ کا موقع نہیں ہے، عام طور سے آپ اس وقت روانگی اختیار نہیں فرماتے، لیکن آپ نے حکم دیا کہ روانہ ہو جاؤ۔ کافی لمبے سفر کے بعد جب اگلی منزل پہ پہنچے تو سب تکان سے اتنے چور تھے کہ سب سو گئے اور اس واقعے کو بھول گئے۔ لیکن یہ جو انصاری صحابی تھے نوجوان زید بن ارقم، ان کو بڑا دکھ ہوا اور تکلیف رہی کہ میری بات کو حضور نے جھوٹا سمجھا اور میرے بارے میں یہ خیال ہوا کہ میں نے غلط بیانی کی ہے۔ ابھی یہ کوچ نہیں ہوا تھا، ابھی منزل پر مقیم تھے کہ سورہ منافقون نازل ہوئی، اور وہی بات کہ عبداللہ ابن ابی نے کہ منافقین یہ کہتے ہیں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم میں عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، انصاری نوجوان کو، ان کا کان پکڑ کے ایسے کہا کہ بچے کے کان نے صحیح سنا تھا، بچے کے کان نے صحیح سنا تھا، بچے کے کان نے صحیح سنا تھا۔ تو وہ جب بھی اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے تو کان اپنا یا کسی بچے کا مروڑ کے کہا کرتے کہ حضور نے فرمایا تھا بچے کے کان نے صحیح سنا تھا۔ یہ کوششیں منافقین کی طرف سے ہمیشہ رہتی تھی، اور مدینہ منورہ میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ اس طرح کی کوئی سازش یا اس طرح کی کوئی کاوش منافقین اور دشمنان اسلام کی طرف سے نہ ہو۔ اس کے برعکس جو معاملات ایسے تھے کہ جس میں دو قبیلوں کے درمیان تعلق اور دوستی تھی، یا کوئی برادری کا معاملہ تھا، یا حلف اور ولا کا معاملہ تھا، یعنی دو قبیلوں کے درمیان الائنس کا معاملہ تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پختہ کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے فرمایا کہ اسلام سے پہلے کے جتنے بھی حلف یا ولا تھے، لم یزد الاسلام الا شدۃ، اسلام نے اس کو مزید پختہ بنایا ہے اور اس کو مزید مضبوط بنایا ہے۔ اس کی پختگی اور مضبوطی میں اسلام میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ مدینہ منورہ کے خاص ان آبادیوں کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہتے تھے، 3 قبائل تو مشہور ہیں، لیکن مدینہ کے ان داخلی 3 قبائل، بڑے قبائل اور چند اور چھوٹے چھوٹے غالباً 10-12 چھوٹے چھوٹے خاندانوں اور قبائل کے علاوہ مدینہ کے قریب میں تھوڑے فاصلے پر، غالباً 200 میل کے فاصلے پر خیبر، فدق اور وادی القریٰ کی آبادیاں تھیں، جن میں اکثریت یہودیوں کی تھی، اور یہاں یہودی آباد تھے۔ خیبر مدینہ منورہ کے شمال میں 250 میل کے فاصلے پر تھا، انتہائی سرسبز آبادی ہے، پانی وافر ہے، چشمے کثرت سے ہیں، اب بھی ہیں، پہلے بہت تھے، دریائی نالے بہت کثرت سے گزرتے ہیں، اور اس پورے علاقے میں حجاز میں اس سے زیادہ سرسبز کوئی اور مقام اس وقت نہیں تھا۔ حجاز میں جتنی پیداوار زرعی ہوتی تھی اس کا سب سے بڑا مرکز یہی 3 علاقے تھے، اور پورے حجاز میں وہاں سے خوراک کا ساز و سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ 7 بڑے بڑے قلعے تھے،
اور چھوٹے چھوٹے قلعے اس کے علاوہ تھے، ایک فرق کے ساتھ کہ مدینہ منورہ کے آطام اور خیبر کے حصون میں خاصا فرق تھا۔ خیبر کے حصون یا حصن کے لیے حصن کی اصطلاح آئی ہے جو بڑے قلعے کو کہتے ہیں، تو یہ محض چھوٹی گڑھیاں نہیں تھیں بلکہ بڑے بڑے قلعے تھے جن میں یہودی قلعہ بند رہتے تھے۔ فدق خیبر سے شمال مشرق میں 2 دن کی مسافت پر تھا۔ 2 دن کی مسافت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں، کوئی 30-35 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ وہاں بھی ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ اہل فدق نے جب جنگ خیبر ہوئی تو خیبر کی مدد کو آنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ایک دستہ بھیج کر اس راستے کو بند کر دیا تھا۔ مسلمان صحابہ کی تعداد 1800 تھی جنہوں نے خیبر کا محاصرہ کیا تھا، اور ایک چھوٹا دستہ جس کی تعداد 100 سے 150 کے درمیان تھی وہ فدق اور خیبر کے راستے میں مقرر کر دیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر فدق سے کوئی فوج خیبر کی مدد کے لیے آنا چاہے تو اس کو آنے نہ دیا جائے۔ خیبر جنگ کے نتیجے میں فتح ہوا جس کی تفصیلات سے ہم سب واقف ہیں۔ فدق کے لوگوں نے مصالحت کر لی اور یہ طے کیا کہ ہماری پیداوار جتنی ہوا کرے گی اس کا آدھا مدینہ منورہ کی حکومت کو ادا کیا جائے گا۔ یہ زمین سرکاری ملکیت قرار پائے گی، یہاں کے یہودی بطور مزدور یا مزارع کے کام کریں گے، اور پیداوار کا آدھا حصہ کاشتکاروں کو دیا جائے گا اور آدھا حصہ سرکاری خزانے میں بھیجا جائے گا۔ ان شرائط پر، جس کے لیے مخابرہ، مناصفہ، مزارعہ، بہت سی اصطلاحات محدثین نے استعمال کی ہیں، فدق کا بندوبست ہوا۔ یہی انتظام خیبر کے بعض علاقوں کے لیے بھی کیا گیا، یہی انتظام القریٰ کے بعض علاقوں کے لیے بھی کیا گیا۔ جب فدق کی فتح کے 1 سال کے بعد پیداوار کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی کو بھیجا۔ یہودیوں نے حسب عادت اور حسب روایت ان کو رشوت دینے کی کوشش کی، ورغلانا چاہا کہ پیداوار کا اندازہ کم قرار دیں، کم پیداوار قرار دیں، اور جو فرق ہے اس میں سے آدھا حصہ یہودی لے لیں اور آدھا حصہ عبداللہ بن رواحہ لے لیں۔ لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کو اس طرح ورغلانا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے تمام پیداوار کا جائزہ لیا اور درختوں کے مختلف کیٹیگریز مقرر کی۔ اچھی پیداوار کے درخت الگ، درمیانی پیداوار کے درخت الگ، ردی پیداوار کے درخت الگ، کچی پیداوار کے الگ، پکی پیداوار کے الگ، یہ الگ الگ قسمیں مقرر کیں، اور تمام پیداواری جتنی چیزیں تیار تھیں ان کو توڑ کر ہر چیز کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے میں آدھا حصہ اچھی کھجوروں کا، آدھا حصہ اچھی کھجوروں کا دوسری طرف، ردی کھجوروں کا آدھا حصہ ایک طرف، آدھا حصہ ایک طرف، کچی کھجوروں کا آدھا حصہ ایک طرف، آدھا حصہ ایک طرف، اور تول کے کئی دن لگا کر ایک ایک چیز کو الگ الگ تیار کیا۔ پھر یہودیوں سے کہا کہ پیداوار کا آدھا حصہ ہو گیا ہے، اب تم اس میں سے منتخب کرو کہ تم کون سا حصہ لینا چاہتے ہو، یہ لینا چاہتے ہو یا لینا چاہتے ہو، میں طے نہیں کروں گا کہ سرکار کا کون سا، تم طے کرو۔ یہودیوں نے کہا کہ بہذا قامت السماوات والارض، اسی عدل و انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، اس سے بڑھ کر عدل و انصاف ہم نے دیکھا نہیں۔ یہ الفاظ ان کے قائدین نے کہے، بہذا قامت السماوات والارض۔ یہ بندوبست جو یہودیوں کی اس پیداوار کے ساتھ ہوا تھا وہ فدق کے ساتھ چلتا رہا۔ وادی القریٰ جو ایک سرسبز وادی تھی، کھیتیاں تھیں، پانی بھی تھا، کئی گاؤں اور کئی قلعے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ خیبر کے لوگوں نے چونکہ مقابلہ کیا تھا اور وہ مفتوحہ علاقہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو جلاوطن کر دیا، اور وہ زمینیں مفتوحہ زمینیں قرار دے کر سپاہیوں میں اور فاتحین میں تقسیم کر دی۔ اس میں ایک زمین حضرت عمر فاروق کے حصے میں بھی آئی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا سب مہاجرین، سب سپاہیوں کو مل رہا ہے، تم بھی لے لو۔ حضور کے ارشاد فرمانے پر انہوں نے وہ زمین لے لی، اور اگلے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ زمین جو اب تک مجھے میرے پاس مال و دولت آیا ہے بہترین زمین ہے، اس سے زیادہ قیمتی جائیداد میری ملکیت میں نہیں آئی، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، آپ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ آپ نے فرمایا تم اس کو وقف کر دو، اس طرح وقف کرو کہ اس کی اصل ملکیت موجود رہے
وقف رہے وہ خرچ نہ ہو، اور آمدنی غریبوں میں اور مسافروں میں اور بیواؤں میں خرچ کی جاتی رہے۔ یہ اسلام میں پہلا وقف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نے قائم کیا۔ پہلا وقف خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا تھا۔ بنی نذیر کے یہودیوں میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا مخیریق نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ بنو نذیر کے یہودیوں میں بہت صاحب جائیداد اور صاحب دولت آدمی تھے۔ انہوں نے انتقال سے پہلے جب بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ انہوں نے اپنے بہت سے باغات اور زمینوں کی وصیت کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیے جائیں، حضور کو ہدیہ کر دیے جائیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے ورثاء نے بتایا کہ یہ مخیریق نے آپ کے لیے وصیت کر دیے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے زمین اور باغات وقف کر دیے، اور اسلامی ریاست کے مختلف اخراجات اس سے ادا ہوتے تھے۔ غریبوں اور ناداروں کی ضروریات، اصحاب صفہ کی ضروریات اس سے پوری ہوتی تھیں۔ تو پہلا وقف اسلام کی تاریخ میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ دوسرا وقف حضرت عمر فاروق نے قائم فرمایا، اور یہ اس آمدنی کی بنیاد پر تھا جو حضرت عمر فاروق کو خیبر کی فتح کے نتیجے میں مال غنیمت میں حاصل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرے کے خد و خال کیا تھے؟ ان میں سے بہت سوں کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا صحابہ کرام کی خوبیاں اور اوصاف بیان ہوئے ہیں، مہاجرین اور انصار کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور قرآن پاک کا وہ حصہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوا اس میں سینکڑوں آیات ہیں جن میں اشارتاً یا صراحتاً یا کنایتاً مدینہ منورہ کے معاشرے کے بارے میں اشارات ملتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کس طرح قربانیاں دیں، کس طرح مال و دولت میں دوسروں کو شریک کیا، کس طرح ان میں معاشرتی تبدیلیاں آئیں، کس طرح ایک اخلاقی بہتری پیدا ہوئی، اس کے اشارات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ مواخات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ مواخات مکہ مکرمہ میں بھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام کو جو مکہ میں اسلام لا چکے تھے ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، تاکہ عرب کے اس قبائلی معاشرے میں، چونکہ مختلف قبائل سے لوگ نکل کے اسلام میں آ رہے تھے، ایک الگ اسلامی برادری قائم کی جا سکے جو ایک دوسرے کی مددگار ہو، تاکہ اگر قبائل اپنے کسی مسلمان کی مدد نہ کریں تو مسلمان برادری ان کی مدد کرنے کے لیے موجود ہو۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بھی آپ نے مواخات قائم فرمائی تھی، اور مسجد نبوی کی تکمیل سے پہلے یہ کام ہو گیا تھا۔ یہ گویا ایک نئے معاشرے کی طرف ایک قدم تھا جو غیر قبائلی معاشرہ یا کاسموپولیٹن معاشرہ ہونا تھا۔ اس سے پہلے تک مدینہ منورہ میں قبائلی نظام سے ہٹ کر کوئی معاشرتی بنیاد نہیں تھی۔ یہ پہلی معاشرتی بنیاد تھی جس میں غیر قبائلی بنیاد پر مختلف اور متنوع قبائل کے افراد کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا، اور ان میں جو اخوت قائم ہوئی وہ قبائلی اور حقیقی اخوت سے بڑھ کر بعض صورتوں میں ثابت ہوئی۔ اس بنیاد پر پھر میثاق مدینہ کی تشکیل ہوئی۔ میثاق مدینہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر غیر قبائلی معاشرے کی بنیادوں کو اور گہرا کیا گیا۔ مدینہ منورہ کی آبادی ہجرت کے فوراً بعد کیا تھی، اس کا اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ بعض مورخین نے اس کا اندازہ 10,000 اور 15,000 کے درمیان کیا ہے، یعنی مدینہ منورہ کی اصل آبادی 10 اور 15,000 کے درمیان تھی۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے 10,000 10,000 سے اندازہ ہوتا ہے شاید 11,000 یا اس کے لگ بھگ ہوگی۔ بعض حضرات نے 15,000 لکھا ہے جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ قبائل کی وہ تفصیل جو سمہودی کے یہاں یا دوسرے لوگوں کے یہاں ملتی ہے یا ابن سعد کے یہاں ملتی ہے، اس میں جہاں قبیلہ اور عشیرہ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 15,000 سے کم یہ آبادی نہیں رہی ہوگی۔ یہودی قبائل 10 قبائل اور عرب قبائل کی تعداد 12 تھی۔ یہ وہ قبائل تھے جو مدینہ منورہ میں پہلے سے آباد تھے، جن کی تعداد 22 سے کم نہیں تھی اور 25 سے زیادہ نہیں تھی۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے فوراً بعد آپ نے مردم شماری بھی کروائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اکتبو لی من تلفظ بالاسلام، میرے لیے ان تمام لوگوں کی ایک فہرست تیار کر دو جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ گویا مسلمان باشندوں کی پہلی مردم شماری ہجرت کے بعد ہوئی۔ اس کی تاریخ کے بارے میں سیرت نگاروں میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔
بعض سیرت نگار اور محدثین کا خیال ہے کہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا، ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے فوراً بعد اور دوسری مرتبہ غزوہ خندق کے بعد۔ ممکن ہے یہ واقعہ 2 مرتبہ ہوا ہو، ممکن ہے 3 مرتبہ ہوا ہو، لیکن مردم شماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد کرائی، اور صحابہ کرام کے اسماء گرامی پہلی مرتبہ ریکارڈ میں تیار کیے گئے۔ یہودیوں کے جو 3 بڑے قبائل تھے ان میں قریب ترین تو بنو قینقاع تھے، جو مسجد نبوی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے، ان سے تھوڑے فاصلے پر بنو نذیر تھے، اور بنو قریظہ نسبتاً زیادہ فاصلے پر آباد تھے۔ بنو قریظہ کے ساتھ سب سے آخر میں جنگ کی نوبت آئی، انہوں نے غزوہ خندق میں غداری کی تھی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور حضرت جبریل امین کے حکم پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور وہ تمام صحابہ جو غزوہ خندق میں شریک تھے وہ سب کے سب بنی قریظہ کے محاصرے میں بھی شریک ہوئے، اور 15 روز کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر ان کے ساتھ اس فیصلے کے مطابق عمل کیا گیا جو حضرت سعد بن معاذ نے ان کے بارے میں کیا تھا۔ بنی قریظہ کے بارے میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر دونوں نے پیشکش کی کہ وہ مدینہ منورہ سے جلاوطن ہونے کے لیے تیار ہیں اور خیبر جا کے آباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں قبائل اپنا ساز و سامان لے کر خیبر چلے گئے اور خیبر میں بقیہ یہودیوں کے ساتھ آباد ہو گئے۔ بنو قریظہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ پیشکش کی، لیکن یہ پیشکش قبول نہیں کی گئی، اور بعد میں ان کے مطالبے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ تورات کے حکم کے مطابق ان کے سپاہیوں کو قتل کر دیا جائے، مال اور جائیداد کو غنیمت قرار دے دیا جائے، اور عورتوں اور بچوں کو غلام قرار دے دیا جائے۔ یہ تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ مفتوحین کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ انہوں نے خود حضرت سعد بن معاذ کو حکم تسلیم کیا تھا، اور یہ بڑا دلچسپ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ بیمار تھے، غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے، اور اس وقت سے زخمی چلے آ رہے تھے، غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تھے، اور غزوہ خندق کے چند روز کے بعد 15-20 دن کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تو وہ ایک سواری پر سوار کر کے وہاں لائے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی قریظہ کے سرداروں کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی۔ سعد بن معاذ کو جب انہوں نے تجویز کیا کہ ہم آپ کو حکم بنانا چاہتے ہیں، تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور یہ پوچھا کہ سب لوگ مجھے حکم ماننے کو تیار ہیں؟ انہوں نے احتراماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ کیا آپ بھی مجھے حکم مانتے ہیں۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ کہا کہ آپ سب لوگ مجھے حکم مانتے ہیں۔ وہ توقع میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے فرما دیں کہ میں بھی مانتا ہوں، تو پھر وہ آگے بات کریں۔ جب حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تو انہوں نے جس طرف حضور تشریف فرما تھے اس کے دوسری طرف اشارہ کر کہا کہ اس طرف کے لوگ مجھے حکم مانتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا ہاں، تو پھر آپ نے فرمایا اس طرف کے لوگ بھی مجھے حکم مانتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اس طرف کے لوگ بھی آپ کو حکم مانتے ہیں۔ اس پر انہوں نے فیصلہ کیا جس پر ان لوگوں کو سزائے موت دی گئی۔ لیکن ابھی ماضی قریب کے کچھ لوگوں نے، بعض مسلمان اور غیر مسلم محرخین اور سیرت نگاروں نے بنی قریظہ کے اس انجام کے بارے میں تأمل کا اظہار کیا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک میں سیرت کے مختلف واقعات پر بہت تفصیلی تبصرے ہیں اور جزیات کی طرف بھی اشارے ہیں، اس طرح کے تفصیلی اشارے بنی قریظہ کے بارے میں نہیں ہیں۔ جزوی اشارہ غزوہ احزاب میں ملتا ہے، تقتلون فریقا وتأسرون فریقا وأورثکم ارضهم ودیارهم واموالهم وارضا لم تطئوها، اس سے زیادہ کوئی گہرا اور نمایاں اشارہ نہیں ملتا۔ دوسری وجہ یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کے اس واقعے کے بعد بھی بہت سے یہودی بنی قریظہ کے رہتے رہے، اور ان کا تذکرہ ملتا ہے بنی قریظہ کے فلاں یہودی نے یہ کہا، تو اگر وہ سارے کے سارے قتل کر دیے گئے ہوتے تو مدینہ منورہ کے یہودی کہاں سے آئے تھے؟ اس طرح کے اور بہت سے شواہد کچھ لوگوں نے بیان کیے ہیں، اور اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ بنی قریظہ کے صرف سردار اور جنگی مجرمین کو، جن کی تعداد 15, 20, 25 کے قریب تھی، ان کو قتل کیا گیا، اور باقی لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں رکھا گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، کچھ لوگوں نے کہا ہے، بعض قدیم مورخین میں نے بھی کہا ہے، مجھے نام اس وقت یاد نہیں رہا، کسی مستند مفسر کی رائے میں نے پڑھی ہے
جس میں انہوں نے کہا کہ بنی قریظہ کے 43 آدمی قتل کیے گئے، بعض نے کہا کہ 400 قتل کیے گئے، بعض نے کوئی تعداد مزید مختلف بتائی ہے۔ لیکن یہ ایک بحث ابھی پچھلے 30-40 سال سے پیدا ہوئی ہے۔ ایک ہندوستان کے مصنف تھے، مسلکن تو بہت گڑبڑ آدمی تھے، برکات احمد قادیانی تھے مسلکن، ہندوستان کے سفیر بھی رہے، کتاب ان کی بہت اچھی ہے، محمد اینڈ دا جیوز آف مدینہ۔ اس میں انہوں نے بنی قریظہ پر ایک بہت تفصیلی چیپٹر لکھا ہے جس میں یہ سارے دلائل و شواہد بیان کیے ہیں۔ ان کی کتاب سے متاثر ہو کر بعض مسلمان مصنفین نے بھی اس پر مزید اظہار خیال کیا ہے اور اس رائے کی تائید کی ہے۔ لیکن یہ بات کہ بنی قریظہ کے سارے لوگ قتل کیے گئے یا نہیں کیے گئے، اس کے بارے میں شروع سے سیرت نگار ایک سے زائد آراء کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مفسر نے 43 آدمیوں کی بات کی ہے، ایک نے 400 کی بات کی ہے، ایک نے 600 کی ہے۔ تعداد تو ان کی زیادہ ہوگی۔ ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سارے سپاہیوں کو یا سارے قابل جنگ افراد کو قتل نہیں کیا گیا۔ بنو نذیر قبا کے قرب و جوار میں تھے، ان کے بھی متعدد آطام تھے، آبادی ان کی چند ہزار افراد پر مشتمل تھی، زرعی زمینیں سب سے زیادہ انہی کی تھیں، اور مدینہ منورہ کی زراعت کے بڑے حصے پر وہ قابض تھے۔ یہودیوں کا طریقہ شروع سے یہ رہا، مدینے میں بھی یہی رہا کہ تجارت اور کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں بھی اس طرف اشارے کرتا ہوں، اس تجارت اور کاروبار کی وجہ سے وسائل کی بہتات ان کے پاس تھی، وسائل کی کثرت اور بہتات کی وجہ سے وہ ضرورت مندوں کو قرضہ دیا کرتے تھے، اس قرضے پر سود عائد کرتے تھے، سود در سود کی وجہ سے قرض دار بن جاتا تھا، پھر اس کی زمینیں وہ رہن رکھ لیا کرتے تھے۔ زمینیں رہن رکھنے کی صورتوں میں جب وہ قرض دار مقروض قرض ادا نہیں کر پاتا تھا تو زمینیں اس کی ہتھیا لیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک ایک کر کے مسلمانوں کی اور انصاریوں کی بہت سی زمینیں یہودیوں نے اسلام سے پہلے سے ہتھیا رکھی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان میں سے بہت سے عرب قبائل کی زمینیں یا تو یہودیوں کے پاس رہن تھیں یا یہودی پہلے سے ان زمینوں پر قبضہ کر کے اپنی ملکیت قرار دے چکے تھے۔ مسجد نبوی سے قریب ترین قبیلہ یہود کا جو آباد تھا بنو قینقاع تھا۔ یہ لوگ تاجر تھے، تاجر کے ساتھ ساتھ دستکاری یعنی ہینڈی کرافٹ کے ماہر بھی تھے، سونے کا کاروبار، لوہار کا کاروبار، بڑھئی کا کاروبار، یہ سب کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے پورے مدینہ منورہ کی تجارت اور بازار پر ان کا قبضہ تھا۔ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا بازار بھی انہی کا تھا۔ یہ لوگ تعداد میں 3,500-4 ہزار کے قریب تھے، جن میں 700 مرد، باقی عورتیں اور بچے تھے۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا بازار بھی انہی کا تھا، اور جہاں چھوٹے چھوٹے بازار لگتے تھے وہاں بھی انہی کا ساز و سامان آیا کرتا تھا۔ ان کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع کا، جو ایک الگ گاؤں میں آباد تھا۔ یہ سارا قبیلہ پیشے کے اعتبار سے سنار تھا، اور اس گاؤں یا بستی میں 300 سنار تھے جو نہ صرف مدینہ منورہ میں بلکہ قرب و جوار میں بھی اپنی مصنوعات کو فروخت کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اس آبادی کے علاوہ قرب و جوار کے قبائل سے ایک ایک کر کے لوگ اسلام لا رہے تھے، ایک ایک کر کے مدینہ منورہ میں آباد ہو رہے تھے، اور کثرت سے ان قبائل کی آبادیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ قبائل چونکہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، اس لیے ان کا رابطہ مہاجرین اور انصار سے اس امت کے واسطے سے تھا جو میثاق مدینہ کی شکل میں قائم ہو گئی تھی، اس لیے ان کو مدینہ منورہ میں آباد ہونے میں اور وہاں کے ماحول میں گھل مل جانے میں کوئی رکاوٹ اور دقت پیش نہیں آئی۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا انتظامی معاملہ جو حضور کو کرنا تھا وہ امن و امان کا مسئلہ تھا، کہ ان متنوع قبائل کی موجودگی میں، جن میں آدھے کے قریب یا آدھے سے زیادہ دشمن قبائل تھے، شروع میں غیر مسلموں کی اکثریت تھی، ان سب قبائل میں امن و امان کیسے قائم کیا جائے، اور خاص طور پر باہر سے آنے والے مسلمانوں کو سیکیورٹی کیسے فراہم کی جائے۔ مدینہ منورہ میں جرائم کے واقعات پہلے سے ہوتے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان میں بڑی کمی آئی، لیکن پھر بھی اکا دکا واقعات یہودیوں کی طرف سے قتل، چوری، بدکاری، شراب خوری، ڈاکہ اور اغوا وغیرہ کے ہوتے رہتے تھے، اور ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کا سدباب کیا۔ مدینہ منورہ میں راتوں کو پہرے کا انتظام بھی کیا، بعض افسران کا تقرر بھی کیا جن کو پولیس افسران ہم کہہ سکتے ہیں۔ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے
کہ حضرت محمد ابن مسلمہ انصاری جو ایک نمایاں انصاری سردار تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دیا تھا، اور وہ مدینہ کے پہلے پولیس افسر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھے، ان کے کارندے تھے جو شہر کے مختلف علاقوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں جا کر امن و امان کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے، اور خاص طور پر ان علاقوں میں امن و امان کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے جہاں مسلمان آبادیاں زیادہ تھیں۔ جیسے جیسے مسلمان آبادیاں بڑھتی گئیں، امن و امان میں اضافہ ہوتا چلا گیا، غیر مسلم آبادیاں جیسے جیسے کم ہوتی گئیں، خاص طور پہ 3 بڑے یہودی قبیلوں کو نکالنے کے بعد جرائم میں بڑی کمی آ گئی۔ جرائم اور اس طرح کے واقعات کی جو بیشتر مثالیں ہیں وہ ہجرت کے ابتدائی 3-4 سالوں کی ہیں، ہجرت کے آخری سالوں میں اس طرح کی مثالیں نسبتاً کم ہیں۔ ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مدینہ منورہ میں شروع میں 9 مسجدیں اور بعد میں 40 مسجدیں قائم ہوئی تھیں۔ ان مسجدوں میں سے اکثر مساجد میں درس و تدریس کا انتظام بھی تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت اس پورے درسی نظام کے سربراہ تھے، اور اگر کہا جا سکے کہ وہ پہلے وزیر تعلیم تھے اس ریاست کے تو شاید درست ہوگا۔ وہ تمام مسجدوں میں جاتے تھے، جہاں جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی اس کی نگرانی فرماتے تھے، اور خود براہ راست صفہ میں جو صحابہ زیر تعلیم تھے ان کی نگرانی بھی فرمایا کرتے تھے۔ صفہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کا ایک حصہ تھا جہاں بڑی تعداد میں صحابہ کرام مقیم رہتے تھے۔ باہر سے آنے والے صحابہ کرام اکثر و بیشتر صفہ میں ٹھہرا کرتے تھے، اور صفہ میں ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ یہ صحابہ کرام وہ تھے جو بعد میں بڑے بڑے فاتحین اور سردار ہوئے۔ فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی ایک زمانے میں صفہ مقیم رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو بڑے جلیل القدر صحابی تھے وہ بھی ایک زمانے میں صفہ مقیم رہے۔ مشہور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ بھی صفہ مقیم رہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صفہ نے کس انداز کے لوگوں کی تربیت کی۔ مدینہ منورہ میں لکھنے پڑھنے کا رواج پہلے سے تھا۔ سوید بن صامت کا تذکرہ ہو چکا ہے جو حضرت لقمان حکیم کے حکمت نامے سے واقف تھے اور اس کو پڑھتے بھی تھے۔ مدینہ منورہ میں بہت سے صحابہ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے کئی تھے جو کامل کہلاتے تھے۔ لکھنے پڑھنے کا بندوبست اور تعلیم کی نشر و اشاعت ہجرت کے فوراً بعد شروع ہوئی۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کفار مکہ میں جو قیدی جنگ بدر میں ہاتھ آئے تھے ان میں سے بہت سوں نے مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا سکھایا، اور یہی ان کا فدیہ تھا جس کی بنیاد پر ان کو رہا کر دیا گیا۔ جو حضرات مدینہ منورہ میں درس و تدریس کا کام انجام دیتے تھے ان میں ایک نمایاں نام معاذ بن جبل کا بھی تھا۔ جیسے جیسے دوسرے علاقے فتح ہوتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے وہاں لوگوں کو بھیجتے گئے۔ عمر ابن حزم کو 17 سال کی عمر میں یمن بھیجا تھا، جن کے بارے میں روایت ہے کہ لیفقہہم فی الدین ویعلمہم القرآن، کہ تاکہ ان کو دین کی سمجھ سکھائیں اور قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ حضرت معاذ بن جبل کو فتح مکہ کے بعد مکے میں چھوڑ دیا تھا کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں۔ مصعب بن عمیر کو ہجرت سے پہلے حضور نے مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ تعلیم قرآن کے گشتی معلمین حضور نے مکے میں بھی مقرر فرمائے تھے، مدینہ میں بھی مقرر فرمائے۔ مدینہ سے جن حضرات کو بھیجا گیا تعلیم قرآن کے لیے ان کی فہرست بڑی طویل ہے، لیکن مدینہ منورہ کی مسجدوں میں اور مختلف مراکز میں جو صحابہ تعلیم دیا کرتے تھے اس میں زید بن ثابت، ابی بن کعب، حضرت ابو الدرداء، اسید بن حضیر، خالد بن سعید بن العاص، حضرت ابو عبیدہ، عمر بن حزم، معاذ بن جبل، یہ نام بڑے نمایاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سعید بن العاص جو ایک مہاجر صحابی تھے، یہ کتابت سکھایا کرتے تھے، جن کے بارے میں استیعاب میں حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ وکانا کاتبا محسنا، بہت اچھے کاتب تھے اور بچوں کو کتابت سکھایا کرتے تھے۔ حضرت عبادہ ابن صامت بھی خوشنویسی کے استاد تھے، خوشنویسی سکھایا کرتے تھے۔ غیر مسلموں سے تعلیم حاصل کرنے میں بھی حضور نے قباحت نہیں سمجھی، چنانچہ حضرت زید بن ثابت کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کے لیے یہودیوں کے مدراس میں بھیجا، منجنیق کی مہارت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کو یمن بھیجا۔ مدینہ منورہ میں ایک دار القرہ کے نام سے ایک مکان تھا جہاں بڑی تعداد میں قرآن پاک کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی۔ وہاں باہر سے آنے والے طلباء بھی ٹھہرا کرتے تھے، اساتذہ بھی ٹھہرا کرتے تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب مدینہ آئے تو اس مکان میں ٹھہرے جس کو بعد میں دار القرہ کہا گیا۔
حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی اس مکان میں ٹھہرے۔ قرآن پاک، دین اور فقہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کی تعلیم دی جاتی تھی ان کی فہرست التراتیب الاداریہ نے بیان کی ہے، اس میں یہ چیزیں شامل ہیں: فلکیات، تیر اندازی، تیراکی، عربی زبان و ادب، طب، قیافہ، طریق حرب، تجارت، ترجمہ، مختلف زبانیں۔ مدینہ منورہ میں حضور نے اپنے زمانے میں قاضی اور مفتی بھی مقرر فرمائے تھے۔ اس زمانے میں مفتی اور قاضی کا منصب ایک ہی ہوتا تھا۔ خلفائے اربعہ عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، عمار بن یاسر، یہ حضرات مدینہ منورہ کے مفتی اور قاضی تھے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو الدرداء، حذیفہ بن الیمان، ابو موسیٰ اشعری اور سلمان فارسی کے اسماء گرامی بھی نمایاں ہیں۔ دستاویزات کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ شعبہ دستاویزات کا، شعبہ دستاویزات حضور نے قائم فرمایا تھا، صحابہ کرام کو اس پر مقرر کیا، وہ بلا معاوضہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور کے زمانے میں بھی کام کرتے رہے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی کرتے رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی کرتے رہے، انہوں نے تنخواہ نہیں لی۔ حضرت عثمان نے ان کے پورے کام کا اندازہ لگایا، تنخواہ کا ایک تخمینہ لگایا اور 30,000 درہم تنخواہ دینی چاہیے بقایا جات، تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انما عملت للہ انما اجری علی اللہ، میں نے تو یہ سب کام اللہ کے لیے کیے ہیں، اللہ ہی کے یہاں سے میں اجر لوں گا۔ باقی تفصیلات انتظامی اور تعلیم کی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ مدینہ منورہ اس اعتبار سے پورے جزیرہ عرب میں نمایاں تھا کہ وہاں تجارت کا مرکز بھی تھا اور زراعت کا مرکز بھی تھا۔ طائف میں صرف زراعت ہوتی تھی، تجارت کم تھی۔ مکہ مکرمہ میں صرف تجارت ہوتی تھی، زراعت نہیں تھی۔ مدینہ منورہ ایسا تھا کہ جہاں تجارت بھی ہوتی تھی اور زراعت بھی ہوتی تھی۔ زراعت میں بہت باغات تھے، کھیت تھے، کھجوریں، انگور اور بہت سی دوسری پیداوار ہوا کرتی تھی، اس کی تفصیل میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ تجارت بھی ہوتی تھی جس میں مسلمان بھی کچھ شریک تھے، زیادہ تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے ایک ایک کر کے ان میں سے ہر چیز کا جائزہ لیا۔ ان میں سے جو چیز اسلام کے نقطہ نظر سے قابل قبول تھی یا غلط نہیں تھی اس کو حضور نے چلنے دیا، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں فرمائی۔ یہ اسلام کی حکمت تشریع کا ایک بنیادی اصول ہے کہ معاملات اور تجارت کے ابواب میں اصل چیز یہ ہے کہ جو کاروبار لوگ کر رہے ہوں وہ جائز ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے کسی حکم سے متعارض نہ ہو۔ شریعت نے مثبت طور پر بعض احکام دیے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ ہی میں جو ہجرت کے 1-2 سال بعد نازل ہوئی، بعض بنیادی احکام تجارت کے بارے میں دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ تجارت وہ ہے جو آپس کی رضامندی سے ہو، جائز معاملات میں ہو، جس میں کسی کو دھوکہ نہ دیا گیا ہو، ترازی سے ہو، اور ایک دوسرے کے طیب نفس سے ایک دوسرے کے مال کا تبادلہ کیا گیا ہو۔ جو تجارت ان ہدایات کے مطابق تھی وہ جائز قرار پائی، جو تجارت ان ہدایات کے خلاف تھی یا جس میں ان ہدایات کی خلاف ورزی کا امکان تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں منفی طور پر حضور نے واضح فرمائی کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں اور تجارت سے، کاروبار سے ان کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے۔ اس لیے عرب میں جتنی رائج الوقت تجارت کی شکلیں تھیں ان میں سے ایک ایک کر کے کچھ چیزیں ناجائز قرار پائیں اور بہت سی چیزیں بدستور جائز رہیں، جزوی اصلاحات کے ساتھ ان کو جائز کر دیا گیا۔ جو چیزیں مدینہ منورہ کی بڑی بڑی پیداوار تھیں ان میں سب سے زیادہ کھجور، جو، انگور، انجیر اور کچھ پھل جن میں انار اور کیلا بہت نمایاں ہیں، یہ کثرت سے پیدا ہوتے تھے۔ گندم پیدا ہوتا تھا لیکن تھوڑا تھا، عام طور پہ لوگوں کی غذا جو ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان نے کبھی مسلسل کئی دن گندم نہیں استعمال کیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ گندم مدینہ منورہ کی بڑی پیداوار نہیں تھا، وہاں عام طور پہ جو پیدا ہوتا تھا۔ گندم کا بیشتر حصہ خیبر سے لایا جاتا تھا، جو دور سے لانے کی وجہ سے مہنگا بھی تھا اور کم بھی تھا۔ مصنوعات میں
زیادہ چیز کپڑا، ہتھیار، لکڑی کا سامان اور انگور کی پیداوار کی وجہ سے شراب کی پیداوار بھی تھی۔ شراب کے اکثر شراب خانے یہودیوں نے بنائے ہوئے تھے۔ یہودی خود بھی شراب کا کاروبار کرتے تھے اور ان سے لے کر دوسرے قرب و جوار کے لوگ بھی شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ جب شراب حرام قرار پائی تو مہاجرین اور انصار دونوں میں سے سب نے شراب کے کاروبار سے ہر قسم کا تعلق منقطع کر دیا، اور چونکہ مدینہ منورہ میں مارکیٹ ختم ہو گئی، اس لیے جو غیر مسلم تھے انہوں نے بھی ایک ایک کر کے شراب کا کاروبار ختم کر دیا۔ مدینہ منورہ میں جو افراد زمین کے مالکان تھے ان میں سے بعض بڑے بڑے قطعوں کے مالکان تھے، بعض چھوٹی زمین کے مالکان تھے۔ جو چھوٹے مالکان تھے وہ اپنی زمین پہ خود کام کرتے تھے، جو بڑی زمینوں کے مالکان تھے وہ مختلف انداز سے اپنی زمینوں پر کام کرایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ مزدوری دے کر مزدوروں سے کام کراتے تھے، کچھ لوگ مزارات کی بنیاد پر کام کراتے تھے، کچھ محاقلہ کی بنیاد پر جس کو کہتے ہیں کام کرایا کرتے تھے۔ مزابنہ بھی ایک طریقہ تھا۔ یہ مختلف طریقے عرب میں رائج تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزارات کی بعض شکلوں کو ناجائز قرار دیا اور بعض شکلوں کی اجازت دی۔ جن شکلوں میں سود، دھوکہ، استحصال یا اس طرح کی کوئی اور خرابی پائی جاتی تھی ان شکلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناجائز قرار دیا، اور جن شکلوں میں استحصال یا ربا نہیں پایا جاتا تھا ان شکلوں کی آپ نے اجازت دے دی۔ مدینہ منورہ کی زمین اکثر بارانی تھی، اس لیے سال میں اکثر ایک فصل ہوتی تھی۔ کہیں کہیں کنویں بھی تھے جہاں اونٹ کے ذریعے، رہٹ کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا۔ جن باغات میں کنویں تھے وہاں سال میں 2 فصلیں بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن اکثر باغات میں سال میں 1 فصل ہوتی تھی۔ دستکاری میں گھریلو دستکاری بھی تھی اور اجتماعی دستکاری بھی تھی۔ گھریلو دستکاری میں عموماً کپڑے کا کاروبار، سوت کاٹنے کا، دھاگا بنانے کا کاروبار ہوتا تھا۔ جو بڑے کاروبار تھے جس میں 1 سے زائد لوگ کام کرتے تھے، جس کو آپ فیکٹری یا کارخانہ کہہ سکتے ہیں، اس میں زراعت کے آلات، نجاری کے آلات اور لوہاری کے آلات بنائے جاتے تھے۔ یہ سرگرمی عموماً بنو قینقاع کے یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ نجاری کا کام بھی ہوتا تھا، اس لیے کہ قرب و جوار کی آبادی زرعی آبادی تھی اور وہاں نجاری کے کام کی خاصی گنجائش تھی۔ مدینہ منورہ کے تاجر امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی کرتے تھے، شام سے کپڑا منگواتے تھے، مزید استعمال کی چیزیں شام سے آیا کرتی تھیں۔ گندم کا بیشتر حصہ اردن سے آیا کرتا تھا۔ مدینہ منورہ میں گندم کمیاب تھا اور تمول کی علامت تھا، اس لیے کہ وہ چیز کمیاب تھی۔ کاروبار میں یہودی بھی پیش رہتے تھے، اور شام سے اور شام کے مختلف علاقوں میں ان کی تجارتی کوٹھیاں اور مراکز تھے جہاں سے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ بنو نذیر کے یہودی اس معاملے میں بڑے نمایاں تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہجرت کے فوراً بعد کی بات ہے، ہجرت کے چند مہینے یا 1-1.5 سال کے بعد مسلمان بڑی تنگ دستی کے عالم میں تھے۔ یہودیوں کا ایک تجارتی قافلہ بڑے پیمانے پر آ کے اترا، اور اس میں خوشبوئیں اور جواہرات اور ہیرے اور امتعۃ البحر، دریائی سمندری سامان، غالباً موتی وغیرہ رہے ہوں گے، یہ چیزیں مدینہ کے بازار میں آ کے اتری، اور مسلمان نوجوانوں نے، خواتین نے اس کو ایک حسرت کی نظروں سے دیکھا اور دل میں محسوس کیا کہ ساری مال و دولت یہودیوں کے پاس ہے، مسلمان اس سے محروم ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تسلی کے لیے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ ہم نے آپ کو قرآن اور 7 مثانی عطا کیے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی اس عارضی اور وقتی نعمت پر آپ زیادہ دل میلا نہ کریں، یہ ایک وقتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر ان کو دی ہے۔ یہ جو یہودیوں کی تجارت تھی جس پر ان کا قبضہ تھا، انصار یعنی اوس و خزرج کے بہت سے لوگ ان کے مقروض تھے، اور جیسا کہ میں نے اشارہ کیا ان کی زمینیں ایک ایک کر کے یہودیوں کے قبضے میں جا رہی تھیں، یہودیوں کے پاس ان کی زمینیں رہن تھیں۔ اس صورتحال میں بڑا فرق پڑا مہاجرین کے آ جانے سے۔ مہاجرین تجارت کے بڑے ماہر تھے، مکہ مکرمہ کا اصل کام تجارت تھا، اور مہاجرین میں بعض بڑے بڑے صحابہ تھے جو تجارت کے بڑے ماہر تھے، سیدنا عثمان غنی
سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، یہ بڑے بڑے صحابہ تجارت کے فن میں بڑے طاق تھے. جب انہوں نے آ کے مدینہ منورہ کے بازاروں میں تجارت شروع کی تو یہودیوں کا زور اور کنٹرول بازار پر سے کم ہوتا چلا گیا اور یہودیوں کی بالادستی متاثر ہوئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بنو قینقاع کے بازار میں ہی کاروبار شروع کیا تھا. وہاں جو تاجر تھے انہوں نے بازار پر اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی تھی. ایک شخص تھا ابو رافع جو تاجر حجاز کہلاتا تھا، پورے حجاز کا سب سے بڑا تاجر تھا. اس کا کنٹرول تھا بنو قینقاع کے بازار پر. جو قیمت وہ قرار دیتا تھا وہ قیمت دوسرے یہودی تاجر کر دیا کرتے تھے. جو فیصلہ وہ کرتا تھا سب یہودی تاجر اتحاد کر کے اس کے فیصلے کی پابندی کرتے تھے. اس طرح کسی غیر یہودی تاجر کو بازار میں پنپنے نہیں دیا کرتے تھے. اس نے 2 پیمانے بنا رکھے تھے، ایک پیمانہ لوگوں کو دینے کے لیے اور ایک پیمانہ لوگوں سے لینے کے لیے، جس کی ممانعت بعد میں اسلام میں کر دی گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے تاجر تھے جنہوں نے ابو رافع تاجر حجاز کی اس بالادستی کو ختم کیا اور ایک ایک کر کے جو اس کے اختیارات یا غلط طریقے تھے اس کو ختم کیا اور اس کے کنٹرول کو کمزور کیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اہم فیصلہ یہ کیا کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد ایک نیا بازار قائم کیا جو مسجد نبوی کے قریب ہی تھا اور جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک متبادل بازار مدینہ منورہ میں قائم ہو جائے اور یہودیوں کی شرارتیں اور اجارہ داری سے مسلمانوں کو نجات مل جائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف تو دنیاوی اعتبار سے بڑا اونچا مقام رکھتے تھے، ایک انتہائی محترم شخصیت تھے. اللہ نے وسائل بھی دیے تھے اور تجارت کی مہارت بھی دی تھی. ان کو شکست دینا یا ان کو تکلیف پہنچانا تو یہودیوں کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن چھوٹے مسلمان تاجروں کو یا ایسے لوگوں کو جن کا کے اثرات یا رسوخ کم تھا ان کو یہودی تاجر تنگ کیا کرتے تھے. خاص طور پہ مسلمان خریداروں کو، مسلمان سودا لینے جانے والوں کو بھی یہودی تنگ کیا کرتے تھے. اور ایک مشہور واقعہ مسلمان خاتون کی بے حرمتی کا جس کی وجہ سے غزوہ بنو قینقاع ہوا وہ تو مشہور ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان خواتین کی بے حرمتی کرنے سے بھی وہ نہیں چوکتے تھے. ان ساری چیزوں کا سدباب کرنے کے لیے اور ایک متبادل تجارتی پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار قائم کیا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ھذا سوقکم فلا ينقص منہ ولا یضربن علیہ الخراج. یہ تمہارا اپنا بازار ہے، اس میں کوئی تمہارے ساتھ زیادتی یا کمی نہیں کرے گا، اس پر کوئی تم سے جگہ ٹیکس نہیں لے گا. وہ لوگوں سے تاوان بھی لیا کرتا تھا. یہودی جو تاجر وہاں بیٹھے ہوتے تھے وہ مسلمان کاروبار کرنے والے سے غیر ضروری ٹیکس بھی لیا کرتے تھے اور اس پر بوجھ ڈالا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہاں تم سے کوئی نہیں لے گا. اور گویا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ٹیکس ریبیٹ کا بھی اعلان کیا کہ کوئی اضافی بوجھ تم پر نہیں ڈالا جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس بازار میں مال لا کے بیچے گا وہ اسی اجر کا مستحق ہوگا جیسا جہاد کرنے والا. الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ. جو ہمارے اس بازار میں مال لے کے آئے گا وہ اسی طرح کے اجر کا مستحق ہوگا جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مسلمانوں کی آزادی اور تحفظ کی ضمانت کرتا ہے. جو مسلمانوں کے بازار کو کامیاب بناتا ہے وہ مسلمانوں کی تجارتی اور اقتصادی آزادی کو یقینی بناتا ہے. تو مسلمانوں کی آزادی اور امت مسلمہ کی آزادی کو یقینی بنانے والا کوئی بھی عمل جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی. اس کے برعکس آپ نے فرمایا کہ ہمارے اس بازار میں اگر کوئی شخص ذخیرہ اندوزی کرے گا تو اس کو اتنا ہی مجرم سمجھا جائے گا جسے کتاب اللہ میں الحاد کرنے والا، کتاب اللہ کے معانی میں غتربوت کرنے والا یا کتاب اللہ کے معانی کو غلط بیان کرنے والا. جب بنو قینقاع اور بنو نذیر کے یہودیوں کے خلاف کارروائی ہوئی اور یہ طے ہوا کہ ان کو خیبر جلاوطن کر دیا جائے تو اس وقت یہودیوں کے بہت سے قرضے اور رقوم انصاری صحابہ کے ذمہ واجب الادا تھیں جو انہوں نے سود پر دے رکھی تھی. اس وقت تک سود مکمل طور پر حرام نہیں ہوا تھا اور سابقہ جو واجبات تھے واجب الادا چلے آ رہے تھے. اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہودی اگر خیبر چلے جاتے ہیں تو ان کے رقموں کا کیا ہوگا، ان کے قرضوں کا کیا ہوگا. یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، ایک حکم دیا جس پر فقہا کے زمانے سے بڑی بحثیں ہو رہی ہیں. آپ نے فرمایا
ضعوا وتعجلوا، دست مبارک سے اشارہ کیا، ضعوا وتعجلوا، یعنی اصل کلیمز میں تھوڑی سی کمی کر دو اور جلد لے لو. یعنی اگر رقم 1 سال کے بعد واجب الادا ہے اور اس کی قیمت 1 لاکھ ہے تو تم 90,000 لے لو اور آج وصول کر لو. اس کے بارے میں فقہا کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم آپ نے اس وقت دیا تھا جب ابھی تک ربا کی حرمت کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، اس لیے ربا کی حرمت کے بعد یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. یہ ایک وقتی فیصلہ تھا جو آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرمایا. اکثریت کی رائے ہے اس لیے کہ یہ نیگیٹولی ایک سود ہے، وقت کی قیمت ہے. وقت کی قیمت کی وجہ سے جیسے مال میں اضافہ ہو سکتا ہے تو اس کی قیمت میں کمی کرنا بھی سود ہی کے مترادف ہوگا. اس لیے اب اس آیت سود کی حرمت کے بعد فقہاء اسلام کی غالب ترین اکثریت کی رائے ہے کہ دعوا وتعجلوا پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. بعض حضرات جو ایک اقلیتی رائے ہے وہ اب بھی اس کے قائل ہے کہ دعوا وتعجلوا کے حکم پر فریقین اپنی آپس کی آزادانہ رضامندی سے عمل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کی ممانعت بعد میں نہیں فرمائی. اسی طرح سے وہ یہودی جن کی زمینیں دوسری آبادیوں یا دوسری بستیوں میں تھیں، یہودی رہتے تو ایک خاص علاقے میں تھے، بنو نذیر کے یہودی اپنے یعنی آتام اور قلعوں میں رہتے تھے، لیکن زمینیں ان کی مختلف گاؤں اور دیہاتوں میں تھیں، اس لیے کہ جن کو قرض دے رکھا تھا ان کی زمینیں قبضہ لی تھی انہوں نے. تو جب یہودی نکلنے لگے تو انہوں نے شور ڈالا کہ یہ ہماری زمینیں جو فلاں فلاں گاؤں میں ہیں ان کا کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اور دوسرے تمام فریقوں کا موقف سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ ان زمینوں کو جبری طور پر فروخت کر دیا جائے اور یہودیوں کو اس کی قیمت دے دی جائے، اور جو شخص اس کی قیمت دے وہ اس زمین کو لے لے. یہودیوں کو یہاں زمین رکھنے کی اجازت نہ دی جائے، اس لیے کہ اول تو یہ زمینیں انہوں نے ناجائز طور پر ہتھیائی تھیں، سودی کاروبار کے ذریعے قبضے میں لی تھیں. دوسرے عملاً ایک یہودی تاجر جو خیبر میں بیٹھا ہو اور مدینہ کے گاؤں میں اس کی زمین ہو، اس کو یہاں اپنے سازشیں کرنے کا اور اپنی دسیسہ کاری کا بڑا موقع ملے گا. اس لیے یہودیوں کو مدینہ سے لا تعلق کر دینا چاہیے. اس لیے وہ زمینیں فروخت کرا دی گئیں اور یہودیوں کو مجبور کیا گیا کہ اس کی قیمت لے لیں. مدینہ منورہ میں اس زمانے میں دوسرے بہت سے علاقوں کی طرح بارٹر کا کاروبار جاری تھا. لوگ ایک چیز دے کے دوسری چیز لے لیا کرتے تھے. ابتدائی معیشت میں یعنی پریمیٹیو اکانومی میں ہر جگہ بارٹر کا سسٹم ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں بھی تھا. یہودیوں نے اس بارٹر کے سسٹم کو بھی اپنی بالادستی کا اور اپنے معاشی کنٹرول کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا تھا. چونکہ زرعی پیداوار یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، صنعت بھی اکثر یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، اس لیے یہودی یہ کرتے تھے کہ جب فصل کٹنے میں ابھی کافی وقت ہوتا تھا تو لوگوں کو اچھی چیز دے دیا کرتے تھے، کوئی اچھی پیداوار دے دیا کرتے تھے یا اچھی کوئی چیز دے دیا کرتے تھے، مثلا کھجور یا جو یا گندم یا کوئی اور چیز. اور جب پیداوار آتی تھی تو یہ کہہ کے کہ تمہاری پیداوار گھٹیا ہے، دگنی ان سے لے لیا کرتے تھے. اپنی پیداوار کو اعلیٰ قرار دیتے تھے، دوسروں کی پیداوار کو گھٹیا قرار دیا کرتے تھے، اور مثلا 1 کلو کے بدلے میں 2 کلو جواب میں لیا کرتے تھے. یہ ایک عام طریقہ تھا اور اس سے بھی بازار پر ان کا کنٹرول مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا تھا، ان کو استحصال کا موقع ملتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ربا کے احکام کے تحت کاروبار کی بہت سی شکلوں کو ناجائز قرار دیا تو آپ نے اس شکل کو بھی ناجائز قرار دیا. اس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے، اور ایک مشہور حدیث ہے جس میں 6 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. کہ یہ 6 چیزیں یعنی سونا اور چاندی، جو، کھجور، گندم اور نمک، یہ جب آپس میں لین دین کی جائیں تو 10 بدست کی جائیں، فوراً دیں اور فوراً لیں اور برابر سرابر کی بنیاد پر دی جائیں. زیادتی ہوگی تو اس کو ربا سمجھا جائے گا. اس حکم نے 2 اچھے نتائج پیدا کیے. ایک تو اس کے نتیجے میں خود بخود بارٹر کے کاروبار میں کمی آئی اور مانیٹری اکانومی کو فروغ ہوا. بارٹر اکانومی کمزور ہوئی، مانیٹری اکانومی کو فروغ ہوا، جس میں اس طرح کی ہیرا پھیری کا امکان بہت کم تھا.
دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہودیوں کے استحصال کا ایک بہت بڑا طریقہ ختم ہو گیا، اور یہودی جس انداز سے مسلمان تاجروں کو یا مسلمان ساہوکاروں کو نقصان پہنچا رہے تھے، وہ نقصان پہنچانے کا راستہ رک گیا۔ یہ ربا کی وہ قسم ہے جس کو محدثین نے ربا خفی یا ربا الفضل یا ربا الحدیث کے نام سے یاد کیا ہے، اور اس پر بڑی بحثیں ہیں کہ یہ ربا ان 6 چیزوں تک منحصر ہے یا ان کے علاوہ بھی اور چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے سب کی رائے یہ ہے کہ یہ ان 6 چیزوں پر منحصر یا محدود نہیں ہے، بلکہ اور چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، لیکن کس اصول کی بنیاد پر ہوگا اس پر ائمہ اربعہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ صرف ایک رائے ابن حزم کی ہے، جن کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، جن کا موقف یہ ہے کہ نصوص کی لٹرل اور لفظی تعبیر ہونی چاہیے، قیاس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کو ان 6 چیزوں تک محدود سمجھتے ہیں، باقی چیزوں کے لین دین میں ربا الفضل کو وہ ربا نہیں کہتے۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا بازار مسلمانوں کو الگ قائم فرمایا، تو اس بازار کو اور آئندہ کی معاشیات کو صحیح خطوط پر قائم کرنے کے لیے آپ نے بعض ہدایات دیں جو ابھی تک اسلام کے معاشی نظام کا بنیادی ستون سمجھی جاتی ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ بازار میں جو لوگ کاروبار کریں وہ آزادانہ رضامندی کے ساتھ کاروبار کریں، اور کوئی بیرونی قوت ان کو کسی خاص انداز پر چلنے پہ مجبور نہ کرے، یعنی مصنوعی طور پر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نہ ہو، مصنوعی طور پر قیمتوں میں کمی نہ آئے، احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی نہ ہو، اور بازار میں اپنا سامان لانے سے کسی کو روکا نہ جائے۔ اس زمانے میں یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو یہودی بازار چلاتے تھے، بنو قینقاع کا بازار تھا، باہر سے جو لوگ آتے تھے، مثلا مکہ مکرمہ میں چمڑے کی چیزوں کا بڑا رواج تھا، کوئی چمڑا فروخت کرنے کے لیے آیا تو جب پتہ چلتا تھا کہ چمڑا آ رہا ہے تو یہودی ساہوکاروں کے نمائندے پہلے سے جا کر راستے میں اس سے سارا ذخیرہ خرید لیا کرتے تھے، اور بازار تک اس کو آنے نہیں دیتے تھے کہ بازار میں آ کے بیٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہاں قیمتیں کیا ہیں، بازار کا طریقہ کیا ہے، چلن کیا ہے، تو بہتر انداز میں بہتر قیمت پہ وہ اپنے مال کو بیچ سکے گا۔ تو پہلے ہی جا کے اس کا مال اکٹھا خرید لیا کرتے تھے اور پھر لا کے منمانی قیمتوں پر بیچا کرتے تھے۔ اس طرح ان کو ذخیرہ اندوزی کا بھی موقع ملتا تھا، قیمتوں میں اپنا فیصلہ کرنے کا موقع ملتا تھا کہ خود قیمت متعین کریں جو بازار کے عام بھاؤ سے مختلف ہو، اور اس شخص کو جو اصل مال لے کے آیا ہے اس کو ایک معقول قیمت سے محروم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی، اور حدیث میں کئی مواقع پہ آیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تلقی الجلب۔ تلقی الجلب سے مراد یہ ہے کہ باہر سے آنے والے مال کو پہلے ہی جا کے لے لیا جائے، اس کی حضور نے ممانعت فرمائی۔ تلقی جلب کی ممانعت کو آج کے معاشیات کے نظام میں کیسے بیان کیا جائے گا؟ اس کے لیے حکومت کو قواعد بنانے چاہیے، حکومت کے ریگولیٹری اداروں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ مارکیٹ ایکسیس ہر شخص کو یکساں طور پر حاصل ہو، فری ایکسیس مارکیٹ کی ہر ایک کو حاصل ہو، اور کوئی گروہ ایسا نہ ہو جو کسی نئے آنے والے کو مارکیٹ میں آنے سے روکے، اور مارکیٹ میں آنے سے میں اگر آ جائے تو آزادانہ کاروبار کرنے کے راستے میں رکاوٹ ڈالے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ لا یبیع حاضر لبادن۔ لا یبیع حاضر لبادن کے معنی تو یہ ہیں لغوی اعتبار سے کہ کوئی شہری آدمی دیہاتی کے لیے مال فروخت نہ کرے۔ یہ بھی تلقی جلب کی ممانعت کی ایک شکل تھی۔ دیہات میں بہت سے کام چھوٹے چھوٹے لوگ کرتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر، مثلا اونٹ کے اون سے خیمے بنایا کرتے تھے، دیہاتوں میں بیٹھ کر اہل وبر بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے بہت سا خوراک کا سامان دیہاتوں میں اور بدوؤں کے یہاں تیار ہوتا تھا، شہری لوگ جا کر وہاں سے سامان خرید کے لے آتے تھے، بہت معمولی قیمت دیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں دیہاتوں میں کام ہوتا ہے، بڑے شہروں سے لوگ جاتے ہیں، ان سے اونے پونے وہ لا کر اور بڑے شہروں میں بڑی قیمت میں فروخت کرتے ہیں۔ یہ اسی کے تحت آتا ہے لا یبیع حاضر لبادن، کہ کوئی شہری آدمی دیہاتیوں کے لیے جا کر خرید و فروخت ان سے نہ کرے، بلکہ ان کو شہر میں آ کر اپنا مال خود بیچنے کا موقع دے۔ پاکستان میں بعض دستکاری کے نمونے ہیں جو خواتین اپنے ہاتھ سے بناتی ہیں، اور وہ اتنے نفیس ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں، پیرس اور انگلستان میں، لندن میں ہزاروں ڈالر اور ہزاروں پاؤنڈ کے بکتے ہیں۔
لیکن پاکستان میں جو خواتین بناتی ہیں ان کو 1 روپیہ روز کے حساب سے معاوضہ نہیں ملتا، کہیں 1 روپیہ، بعض صورتوں میں 8 آنے یومیہ کے حساب سے ان خواتین کو معاوضہ ملتا ہے جو وہ کام ہاتھ سے بناتی ہیں جو پیرس میں ہزاروں ڈالر اور ہزاروں پاؤنڈ کا بکتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ لا یبیع حاضر لباد، اس لیے کہ ان کو براہ راست اس مارکیٹ تک رسائی نہیں ہے، اور جو لوگ مارکیٹ کی اطلاع دیے بغیر ان سے خرید کے لے جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ حدیث کی روح سے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ ایک حدیث میں آیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الکالی بالکالی، کہ ادھار کی خرید و فروخت ادھار کے ساتھ درست نہیں ہے۔ آپ کا کسی کے ذمے کوئی قرض ہے، کوئی رقم واجب الادا ہے، اور اس شخص کی کسی اور کے ذمے کوئی رقم واجب الادا ہے، تو ان دونوں رقموں کا آپس میں تبادلہ ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ کم از کم ایک طرف کی چیز نقد ہونی چاہیے اور اس کو براہ راست وہاں موجود ہونا چاہیے۔ ان ساری اصلاحات کو ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بازاروں پہ نافذ فرمایا۔ پھر جب یہ اصلاحات نافذ ہو گئیں تو آپ نے بازاروں پر ایک شخص کو مدینہ منورہ میں اور ایک صاحب کو مکہ مکرمہ میں اس کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت سعید ابن العاص کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعملہ علی سوق مکہ، فتح مکہ تک یہ ساری اصلاحات مکمل ہو گئی تھیں، تو آپ نے ان کو وہاں مقرر فرمایا کہ بازار کی نگرانی کریں اور ان تمام شرائط اور قواعد کی پابندی کرائیں۔ اس زمانے میں ایک عام طریقہ یہ بھی تھا کہ ہر بااثر شخص، اور بااثر سے مراد یا تو بڑا قبائلی سردار یا چند افراد کا ایسا گروہ جن کے پاس اسلحہ ہو، قوت ہو، تعداد ہو، وہ جنگلات پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، چراگاہوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، یا ایسے مقامات پر قبضہ کر لیا کرتے تھے جہاں پانی اور زراعت کی بہتات ہو، اور اس کو اپنے جانوروں کی چراگاہ کے طور پہ خاص کر دیا کرتے تھے۔ اس جگہ کو حما کہا جاتا تھا، یہ فنا سردار کی حما ہے، اور عربوں میں یہ رواج شروع سے تھا۔ اس پر جنگیں بھی ہوئیں۔ ایک مشہور جنگ جو داحس و غبرہ کی جنگ کہلاتی ہے، اس کا آغاز بھی اسی حما سے ہوا تھا کہ کسی سردار کی حما میں کوئی اونٹنی چلی گئی، اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے جواب میں اس کے گھوڑے کو قتل کر دیا، اور پھر دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی جو کئی پشتوں تک جاری رہی، جس کی داستان عربی زبان کے ادب میں تفصیل سے ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پرائیویٹ حما کو ابالش کر دیا اور حکم دیا کہ لا حما الا للہ و رسولہ۔ حما قائم کرنے کا اختیار صرف حکومت یا اسٹیٹ کو ہے۔ حکومت اپنے سرکاری جانوروں کے لیے، صدقے کے جانوروں کے لیے، یا سرکاری یا فوجی جانوروں کے لیے حما یعنی سرکاری چراگاہ مقرر کر سکتی ہے۔ باقی کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ عام پبلک زمین کو اپنے لیے خاص کر دے اور عام انسانوں کے آنے جانے سے اس کو روکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علاقوں کو بیت المال کے جانوروں کے حما قرار دیا، مدینہ منورہ کے قریب جہاں صدقے کے اونٹ رکھے جاتے تھے۔ ان میں ایک چراگاہ وہ تھی جہاں بنی عرینہ کے بعض لوگ رکھے گئے تھے جنہوں نے حضور کے کارندے کو شہید کر دیا تھا، اور شہید اس طرح کیا کہ حضور ساتھ ایک گروہ تھا جو مدینہ منورہ آیا، 8-10 آدمی تھے غالباً، اسلام قبول کیا لیکن بیمار ہو گئے مدینہ آ کے، تو حضور نے فرمایا کہ ہماری ایک چراگاہ ہے تو وہاں اس کے سرکاری اونٹ ہیں، تم وہاں جا کے رہو، تم وہاں جا کے علاج بھی کرو۔ اس علاج سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ جب صحت یاب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارندے کو انہوں نے ہاتھ پاؤں کاٹے اور آنکھوں میں گرم سلائی دے کے ان کو اندھا کیا، اور زخمی حالت میں تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ کر ان کو چلے گئے۔ وہ بیچارے وہاں تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے، اور جو سرکاری اونٹ تھے ان کو لے کر وہ فرار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کے پیچھے دستہ بھیجا، انہیں گرفتار کیا، ان کو سزائے موت دی گئی۔ یہ واقعہ عرنیین کا واقعہ مشہور ہے، اور محدثین نے بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ بازار کو صحیح خطوط پہ چلانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بازار میں اوزان اور پیمانے متعین ہوں۔ اگر ہر شخص اپنے اوزان اور پیمانے رکھے گا تو بازار میں اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانیٹری اکانومی کو ترجیح دے کر، اس کی حوصلہ افزائی کر کے بازار اور تجارت میں اسٹینڈرڈائزیشن کو بہتر اور مقبول قرار دیا۔ اسٹینڈرڈائزیشن یعنی معیار بندی کا ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ پیمانے اور اوزان کو بھی اسٹینڈرڈائز کیا جائے۔ اس زمانے میں مختلف علاقوں میں مختلف پیمانے مقرر تھے، مختلف اوزان مقرر تھے۔ مکہ مکرمہ کا اور تھا، مدینہ کا اور تھا۔ اب مکے کے لوگ چونکہ تجارت میں نمایاں تھے، تجارت میں
جب دور تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو وہاں کیش میں پیسے لیا کرتے تھے، کیش میں رقم لے کے جایا کرتے تھے، سونا اور چاندی. تو سونا اور چاندی کی پرکھ کا جو معیار تھا وہ اہل مکہ کا زیادہ اسٹینڈرڈائز تھا. مدینے میں چونکہ زراعت زیادہ تھی تو چیزوں کو ناپنے کے جو پیمانے ہوتے تھے وہ مدینے کے زیادہ اسٹینڈرڈائزیشن ہوئی ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ المکیال مکیال اہل المدینہ، کہ ناپنے کے پیمانے مدینے کے معیاری مانے جائیں گے، والوزن وزن اہل مکہ، اور سونے چاندی کو تولنے یا گننے کے پیمانے اہل مکہ کے مانے جائیں گے. یعنی سونا اور چاندی کے سکوں کا تعین مکہ مکرمہ کے معیار کے مطابق ہوگا، اس لیے کہ وہ تجارت کا مرکز رہا ہے. جو زرعی پیداوار کو ناپنے کے پیمانے ہوں گے وہ مدینے کے معیاری مانے جائیں گے، اس لیے کہ ان کا زیادہ کاروبار زرعی پیداوار کی بنیاد پر تھا. یہ بات کہ مکہ مکرمہ میں رائج پیمانے یا اوزان کا موجودہ وزن کیا تھا، اس میں کتنی قسمیں رائج تھیں، مدینہ منورہ کے جو ناپنے کے پیمانے تھے وہ کیا کیا تھے، یہ بڑی تحقیق کا موضوع ہے. یہ محض تاریخی دلچسپی کا مضمون نہیں ہے بلکہ یہ فقہیات سیرت کا مضمون بھی ہے. فقہیات سیرت کا مضمون اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے لیے بعض احکام بیان فرمائے ہیں. مثال کے طور پر صدقہ فطر کے بارے میں حکم ہے کہ صدقہ فطر میں اتنا صدقہ دینا ضروری ہے. اسی طرح سے بعض چیزوں کے پیمانے زکوٰۃ کے لیے احکام ہیں، فلاں چیز کے احکام ہیں. تو جب تک یہ متعین نہ ہو کہ حضور نے اپنے زمانے کے پیمانے کے لحاظ سے جو حکم دیا تھا وہ آج کے وزن کے لحاظ سے کتنا بنتا ہے، اس وقت تک اس حکم پر عمل کرنا دشوار ہے. اس لیے بہت سے حضرات نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. ایک مالکی فقیہ نے کتاب لکھی تھی جس کا نام بڑا دلچسپ تھا، اثبات ما لیس منہ بدھ، اثبات ما لیس منہ بدھ لمن اراد الوقوف علی حقیقت الدینار والدرہم والصاع والمد، کہ حضور کے زمانے میں جو صاع، مد اور درہم اور دینار رائج تھے اس کو ثابت کیسے کیا جائے. ہمارے پاکستان میں بھی ہمارے مشہور عالم مولانا مفتی شفیع صاحب نے ایک رسالہ لکھا تھا، رسالہ اوزان شرعیہ، جس میں انہوں نے اپنی تحقیق سے ان تمام اوزان کا وزن الگ الگ مقرر کیا تھا. میرا خیال ہے یہاں ختم کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کے علاوہ بہت سے اور افسران مقرر فرمائے. ایک صاحب العشار مقرر کیا جو تاجروں کے سامان کا اندازہ کر کے ان سے عشر لیا کرتا تھا. ایک صاحب الخراج مقرر فرمایا جو زمین کی پیداوار سے حصہ لیا کرتا تھا. ایک صاحب الجزیہ مقرر فرمایا جو غیر مسلموں سے ٹیکس لیا کرتا تھا. ایک صاحب المساحہ مقرر کیا جو زمین کو اسیس کرتا تھا. ایک عامل زکوٰۃ مقرر فرمایا، کئی صوبوں میں آپ نے مقرر فرمائے. کاتب صدقات الگ مقرر فرمائے. عبداللہ بن رواحہ کی مثال دی جا چکی ہے جو اسیسمنٹ کرنے کے لیے خیبر بھیجے گئے تھے. یہ خلاصہ ہے مدینہ منورہ کی معاشیات کا اور معیشت کا. آخری چیز جو بڑی اہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے معاہدات فرمائے تھے، اور حرمت سود کے بعد جتنے معاہدات فرمائے ان میں یہ بھی فرمایا کہ تم سودی کاروبار نہیں کرو گے. اور بعض قبائل سے یہ بھی لکھا، غیر مسلم قبائل سے، کہ تم میں سے جو سودی کاروبار کرے گا تمہارا معاہدہ منسوخ کر دیا جائے گا. چنانچہ نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ کیا گیا اس میں ان کو بہت سی مراد دی گئیں، بہت سے حقوق ان کو دیے گئے، اور وہ سارے حقوق جو آج مذہبی آزادی کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، ثقافتی آزادی کے لیے، ان سب کا تذکرہ ہے. لیکن اس میں یہ بھی لکھا کہ ومن اربا فذمۃ اللہ منہ بریئہ، تم میں سے جو ربا کا کاروبار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بری ذمہ ہے، یعنی یہ معاہدہ منسوخ کر دیا جائے گا. چنانچہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اطلاع ملی کہ نجران کے عیسائی ربوی کاروبار کر رہے ہیں اور سود میں ملوث ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا اور ان عیسائیوں کو جلاوطن کر کے شام بھیج دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.